الرحمن الرحیم۔ کل دوستوں ہماری بات ہو رہی تھی سلفر پر، کچھ تمہیدی بات بیان کی، کچھ اس کی جو پکچر بنتی ہے وہ بیان کی، اور کچھ کاشی رام سے 2 صفحات پڑھے۔ آج اب جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور کیونکہ کل کافی زیادہ کچھ بیان کیا تھا تو رپیٹ نہیں کریں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اگر دوسری دوائیوں کے مریضوں کی تصویروں کو دیکھنا ہو تو مندرجہ ذیل الفاظ پر غور کیجیے۔ اب یہاں سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے نا، اس میں انہوں نے کیونکہ پہلے سلفر کی تصویر پیش کی کہ سلفر کا کیا ہے، مریض کیسا ہوتا ہے، اور اس کی شکل و صورت، اس کی عادات، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی سوچ کے بارے میں، اور اب اس سلفر کے قریب تر کچھ تصویریں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کچھ ادویہ کی تصویریں مختصر کر کے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، اور جب پہلی دفعہ میں نے ان کو پڑھا تھا میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ یہاں پر ان کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک یہ سوال، دوسرا یہ کہ جتنی ادویہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ادویہ کی تصویر پیش کی ہے، مگر یہ تصویر ناقص ہے، ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے۔ جس طرح کہ سلفر کی مکمل تصویر ہے نا، اس طرح یہ مکمل نہیں ہے۔ تو جب اتنی تصویر آپ پڑھیں گے نا تو آپ نہیں جان سکیں گے سلفر کے بارے میں، تو آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ اس کی مکمل تصویر آپ کے ذہن میں بن چکی ہے، مگر یہ 11 ادویہ کی جو تصویر پیش کر رہے ہیں یہ تصویر ادھوری ہے، اور مناسب یہی رہے گا کہ ہم یہاں پر ان 11 ادویہ کو نہ چھیڑیں، بلکہ ان 11 ادویہ پر ہم جہاں پر ان کی باری آئے گی وہاں پر ہی ان کی تصویر کو ذکر کریں گے۔ اور دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کتاب میں اگرچہ ادویہ کی تصویریں ادھوری ملیں گی، مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تقریباً 70% تک تصویر کو مکمل کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کافی حد تک تسلی بخش انشاءاللہ تصویر ہوگی۔ اب یہ کہ یہاں پر اگر ان 11 ادویہ کو ہم چھیڑا چھاڑی کریں گے نا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور یہ میرا خیال ہے موقع محل نہیں بنتا کہ ان 11 ادویہ کی تصویروں کو چھیڑا جائے۔ پھر بھی کاشی رام نے لکھ دیا تو ہم اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ سب سے پہلے جو میں نے تصویریں یاد کرنے شروع کیا تھا نا، وہ یہاں سے ہی شروع ہوا تھا، ان 11 ادویہ سے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ان 11 ادویہ سے ہی یہ تصویروں کو یاد کرنے کا معاملہ شروع ہوا تھا، مگر جب میں نے ان کو یاد کیا تھا اس وقت یہ ادھوری تھی، بعد میں آہستہ آہستہ یہ مکمل ہوئی، خاص طور پر جارب تھارکس پر جا کر۔ اور اس کے بعد اس کو مکمل میں نے خود کیا، ان کے مریضوں کی جو ہسٹری لی، ان کے جو کیس لیے، ان کو دیکھا، ان سے باتیں کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کا علاج کیا، تو اس سے تصویریں مکمل ہوئی، کچھ یہاں سے، کچھ جارب تھارکس سے، کچھ دوسری کتابوں سے، اور کچھ ان کے مریضوں سے، مگر پھر بھی ابھی اس لیول کی نہیں ہے، سلفر کے لیول کی یہ مکمل نہیں ہے، اور اس پر ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ تو ابھی تو میری یہ کوشش ہے کہ آپ سب کو تیار کرنے کی، بہرحال انشاءاللہ یہ کام ہوگا، اور 3 سالوں میں ہم اس کو مکمل کر دیں گے۔ 1 سال میں تو آپ مکمل تیار ہو جائیں گے، اور 1 سال میں آگے ہم کتابیں لکھیں گے، پھر 1 سال مزید کام کریں گے تو کام کو مکمل کر ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اب دوستو پڑھیں جی سورینم، سلفر کے سورینم کی تصویر پیش کر۔ سورینم کیسا ہوتا ہے، کون پڑھے گا؟ لیاقت صاحب آپ پڑھیں۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوا سلفر کے نزدیک آتی ہے، اس کے مریض بھی جلدی تکالیف کے شکار ہوتے ہیں۔ یورانیم کے مریضوں کی جلد خشک، میلی، پھٹی ہوئی ہوتی ہے، یا جلد پر پسینہ ہوتا ہے، اور مریض سے تعفن آتی ہے۔ تعفن یورانیم میں ابتدا سے انتہا تک پائی جاتی ہے۔ یورانیم کی شکل مرجھائی ہوئی، نا امید، مایوسی کی تصویر ہوتی ہے۔ یورانیم کا مریض خیال کرتا ہے کہ وہ کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا، وہ سرد مزاج ہوتا ہے، یا اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، موسم گرما میں بھی اونی ٹوپی پہننا چاہتا ہے۔ یہی فرق ہے جو سلفر کے مریض اور یورانیم کے مریض میں پایا جاتا ہے۔ سلفر کا مزاج گرم ہوتا ہے،
اس کے جسم میں جلن اور سوزش ہوتی ہے. یورانیم مزمن تکالیف میں اس وقت کام آتی ہے جب کہ ظاہرہ منتخب شدہ ادویہ اپنا فعل نہ کریں. سورینم کی جو تصویر پیش کی ہے نا، آپ کو پتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں 100 مزاجی ادویہ کی جو تصویریں بنا رہے ہیں، جو ان کی کلیدی علامات پر کام کر رہے ہیں، تو وہ الحمدللہ سے کافی اچھا ہے. ظاہر بات ہے ہم نے بھی انہی کتابوں سے سیکھا ہے اور مریضوں سے سیکھا ہے، اور شروعات تو انہی کتابوں سے، اگرچہ یہاں پر ادھوری ہیں مگر شروعات تو ہمارے یہاں سے ہوئی ہے نا، کہ ابتدا کو تو کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے اور نہ ہی بھولنا چاہیے. اور جب ہم ابتدا کو یاد رکھیں گے تب ہمیں قدر ہوگی کہ ہم کہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی دی. اگر ہم ابتدا کو بھول جائیں گے تو یہ ناشکری میں گنا جاتا ہے. کوئی بھی شخص جب اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے تو وہ ناشکرہ بن جاتا ہے. تو شروعات تو ہمارے یہاں سے ہوئی تھی نا، تصویریں ہمیں نے ادھوری پڑھی، پھر دوسری کتابوں سے کچھ مزید اضافے کی، پھر کچھ مریضوں سے علامات علیہ اس طرح سے کو پورا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مگر اس کی شروعات، اس کی بیس، اس کی جڑ، اس کی بنیاد اور اس کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے. تو اس میں سورینم کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں. ایک کہ اس میں شروع سے لے کے آخر تک تفریح بدبو ہوتی ہے، مردار کی بدبو یا سڑے ہوئے گوشت کی بدبو جو اس کے بخانے اور منہ اور جلد سے آتی ہے. اور دوسرا وہ مایوس نا امید ہوتا ہے. تیسرا وہ شفا سے بھی مایوس ہوتا ہے. چوتھی جو سب سے بڑی اس میں رہنما کن علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی سرد مزاج ہوتا ہے. اتنا سرد مزاج ہوتا ہے کہ اس کو موسم گرما میں بھی سردی لگتی ہے، اور موسم گرما میں بھی اس کے پنکھے کے آگے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور موسم گرما میں بھی وہ دھوپ سیکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا سرد مزاج ہوتا ہے، اور یہ سرد مزاجی سے ہی یہ پہچانا جاتا ہے. بہرحال اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم مضمون میں لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. وہ 100 مزاجی ادویہ کا مضمون، اس پر ایک لیکچر بھی ہوگا 3 یا 4 یا 5 گھنٹے کا، وہ بھی آپ کے پاس پہنچے گا انشاءاللہ. اس پر ہم کام کر رہے ہیں. چلیں جی، دوسری برائیونیا کی تصویر. برائیونیا مریض کیسا ہوتا ہے؟ برائیونیا کا مریض دبلا پتلا سیاہ بالوں والا اور گندمی رنگ کا ہوتا ہے. غصہ ور اور صفراوی مزاج ہوتا ہے. جسم کے ریشے مضبوط ہوتے ہیں. برائیونیا کا اثر پانی کی جھلیوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے. برائیونیا دبے ہوئے دانوں کو ابھارنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاتی بخاروں میں اس کا استعمال نہایت کثرت سے کیا جاتا ہے. مگر یاد رہے کہ برائیونیا آد ہے اور سلفر، آد اور مزمن دونوں. سلفر کو ہم برائیونیا کا مزمن بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کلکیریا کو بیلاڈونا کا مزمن کہتے ہیں. برائیونیا کے بارے میں بہت ساری جگہ پر میں اختلاف کر جاتا ہوں باتوں میں، کیونکہ ہماری جو مشاہداتی زندگی میں اور ہمارے جو فراست کے مطابق جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی اس کے مطابق وہ باتیں میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو اس میں مخالفت کر جاتا ہوں. تو اس پر دلیل بھی ہوتی ہے، اور یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے برائیونیا کے بارے میں. اس کی ایک تو تصویر اس کی جو پیش کی 2-4 لفظ بھی ہیں، اس سے کوئی خاص علم نہیں، سوائے سے خاص معلوم نہیں ہوتا، سوائے اس کہ وہ دبلا ہوتا ہے، غصہ ور ہوتا ہے، صفراوی مزاج کے. صفراوی مزاج سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کے سینے میں جلن اور پیٹ میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ اس کا اصل مزاج سوداوی ہے. طب یونانی کے لحاظ سے دیکھا جائے اس کا مزاج سوداوی ہے، مگر ایک سینے میں تضابیر بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے، اور پیٹ میں بھی مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس کو صفراوی کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ صفرائی بن نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. یہ بات ضرور ہے کہ وہ سیاہ بالوں والا ہوتا ہے اور بزنس مین ہوتا ہے اچھا خاصا، اور زبان سے اس کی تکلیفات میں کمی آتی ہے اور آرام سے بھی تکلیفات میں کمی آتی ہے، مگر وہ کام پسند ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں 3 بزنس کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور خشک مزاج ہوتا ہے. مذاق بہت کم ہوتا ہے، مذاق بہت کم کرتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، اور عموماً زبان سے یہ پہچانا جاتا ہے. زبان وائٹ ہوتی ہے اور بیچ میں سے چٹے دار ہوتی ہے، جس طرح گرم ہوتا ہے اس طرح کی گرمی زبان. بہرحال مزید اس پر تسلی بخش بات تو ہم اپنے ہی مضمون میں کریں گے، وہاں پر لیکچر میں کریں گے، اور آگے جب اس کا برائیونیا کا لیکچر میرا گزر چکا ہے اور دوبارہ اس پر جو لیکچر آئے گا اس میں ہم تسلی بخش بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. برائیونیا کے بارے میں ایک یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ نکاحتی بخاروں میں اچھی بات ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے.
ٹائیفائڈ کی بخاروں ٹائیفائڈ کی جو ادویہ ہے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور برائیونیا پرسنالٹی وہ ہے جس میں دامی طور پر ایک ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح کے رسٹاکس ہے، بپتیشیا ہے، آرسینک ہے، اسی طرح ہی ہے یہ برائیونیا جس کے جسم میں ٹائیفائڈ بخار مستقل طور پر ہوتا ہے، مغنیشیا فاس کی طرح بھی. تو باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ برائیونیا کے سلفر کے ساتھ تو تھوڑا سا تعلق بیان کر رہے ہیں، تو میں اس کو تو نہیں، میرا حال یہ ٹھیک مجھے لگ رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سلفر کو ہم برائیونیا کا مضمن بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سلفر ایک مستقل خود ایک مزاج ہے وہ، اور برائیونیا خود ہے. اب سلفر کو برائیونیا کا مضمن کہنا ٹھیک نہیں، جس طرح کلکیری کو بیلا ڈونا کو مضمن کہنا بھی ٹھیک نہیں میں مانتا، ٹھیک ہے نا. اس میں اس فلسفے کے بارے میں میرا کافی اختلاف ہے. یہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے نا فلاں دوا فلاں کے مضمن ہے، تو میں نہیں اس کو مانتا. اس نے مجھے شروع میں بہت زیادہ کنفیوز کیا تھا، بہت زیادہ اس نے مجھے پریشان کیا تھا. ادویہ کو سمجھنے کی جب باری آتی ہے نا تو یہ اصول فیل ہو جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں کی مضمن ہے، فلاں دوا فلاں کی کھاد ہے، یہ اصول فیل ہو جاتا ہے جب ہم ادویہ کی سمجھ حاصل کرنے چلتے ہیں اور سمجھ ہمیں آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو فلسفہ نا اس کو نہیں میں ٹھیک مانتا. بہرحال آگے دیکھیں جی کاسٹیکم کیسا ہوتا ہے. یہ کاسٹیکم اس کا مریض بھی دبلا سیاہ بالوں والا مضبوط ریشوں والا ہوتا ہے. یہ دوا خصوصاً نازک کمزور بچوں کے واسطے جو چلنا دیر میں سیکھتے ہیں، نیم مفلوج حالتوں میں جب کھجلی یا کسی دوسرے قسم کے دانوں کے دب جانے سے ہوئی ہو، سلفر کا مقابلہ کرتا ہے. سلفر اور کاسٹیکم دونوں میں فرق یہ ہے کہ سلفر کی جلن کے ساتھ پھوڑے کا سا درد یا چیلن کا سا درد، یہ بات زیادہ تر جسم کے مخرجوں اور جلد میں محسوس ہوتی یا دکھائی دیتی ہے. کاسٹیکم کی بھی تصویر باقی تصویروں کی طرح ادھوری ہی پیش کر رہے ہیں، 2-4 لفظ لکھیں. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ سلفر کی جس طرح مکمل تصویر ہے اس طرح تو نہیں ہے، بہرحال جس طرح انہوں نے بیان کر دیا. تو اس میں دبلا پتلا سیاہ بالوں والا مضبوط ریشوں والا ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کو ظلم کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے. کوئی بھی ظلم والی خبر سنے، غمگین خبر سنے تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور یہ غمگین خبر سننے سے گریز ہی کرتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت کافی دنوں تک پھر خراب ہو جاتی ہے، یہ غم کی حالت میں چلے جاتے ہیں. اس میں نیم فالجی بھی پائی جاتی ہے، یہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، اور اس میں جلدی امراض کافی زیادہ ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے ہمارے جو ڈاکٹر ہیں نا وہ سرینم مزاج کاسٹیکم مزاج لوگوں کو عموماً سرینم دے دیتے ہیں ان کی جلدی امراض کی وجہ سے، اور ان کو اگزیما نہیں سورائسس، جو کاسٹیکم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں عموماً اس کو سورائسس ہوتا ہے. تو ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کاسٹیکم مزاج لوگوں کو جو سورائسس ہوتا ہے اس میں عموماً سرینم دے دیتے ہیں اور کچھ سلفر دے دیتے ہیں، جبکہ کاسٹیکم کو کاسٹیکم ہی دینی چاہیے. اس سے کوئی آرام نہیں ہوتا نہ سرینم سے نہ سلفر سے، وقتی طور پر کچھ فرق پڑتا ہے مگر وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ اکثر جو نا آپ کے پاس مریض آئیں گے جو کہ ہوں گے سورائسس کے، تو یہ اکثر جو نا کاسٹیکم ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی اس میں جو فرق بتا رہے ہیں جلدی امراض میں، تو فرق کرنے کا یہ طریقہ کار تو مجھے بالکل ہی پسند نہیں ہے کہ آپ ایک علامت لے کر 2 ادویہ جب ایک علامت مشترک اس میں فرق کرنے کا طریقہ کار یہ غلط ہے کہ وہیں پر ہی آپ فرق کرنا شروع کریں. فرق کرنے کا ٹھیک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مجموعی علامات کو مجموعی علامات کے ساتھ تفریق کریں، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ ایک دوا کی دونوں ادویہ کی خصوصیات کو پڑھیں، یاد کریں، سمجھیں، پھر خصوصیات کے ذریعے سے فرق کریں. اب یہ جو فرق کر رہے ہیں نا کہ سلفر اور کاسٹیکم دونوں میں فرق یہ ہے کہ سلفر کی جلن کے ساتھ پھوڑے کا سا درد یا چھیلن کا سا درد ہے، یہ بات زیادہ تر جسم کے مخرجوں جلد میں محسوس ہوتی ہے، یہ دکھائی دیتی ہے، جبکہ یہ کاسٹیکم میں نظر نہیں آتی. تو اس سے فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں کیا جا سکتا. سلفر اور کاسٹیکم میں فرق آپ نے کرنا ہے تو سلفر بائیں جانب کی دوا ہے اور کاسٹیکم دائیں جانب کی دوا ہے، ایک بات ہے. دوسری یہ کہ جو سلفر ہے نا اس کو حلق کی بائیں جانب بال کا احساس ہوتا ہے، جبکہ کاسٹیکم میں یہ بالکل نہیں. اور کاسٹیکم میں جو وقت ہے اس کی بھوک کا وقت، ویسے جو اس کی غمگینی کا وقت
بھوک کا وقت 12:30 بجے کا ہے، 12 بجے کر لیں، اور غمگینی کا وقت دن کو 3 بجے کے، جبکہ سلفر کی غمگینی کا وقت رات کو 9 بجے کا ہے، اس کی بھوک کا وقت دن کو 3 بجے. تو اس طرح فرق کیا جائے تو یہ آسان رہتا ہے. یعنی دو ادویہ میں اگر فرق کرنا پڑ جائے تو دونوں کی خصوصیات کے ساتھ فرق کیا کریں، یہ ٹھیک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال آگے لیکسس کیسا ہوتا ہے، پڑھے جی. لیکسس کا مریض عموماً دبلا، لاغر اور غمگین ہوتا ہے. یہ دوا خصوصاً سنیات کی تکالیف میں کام دیتی ہے. ان تکالیف میں سلفر اور لیکسس دونوں میں تمتمہٹ ہوتی ہے، مگر سلفر اس وقت کام دیتا ہے جب مریضہ میں سوار کا اثر موجود ہو. مریضہ میں سورا، یہ یہاں پر سورا سوار، یہ سورا، ہاں بالکل سورا کا اثر موجود. سورا. اب لیکسس کی تصویر تو بالکل 2 لفظوں میں بیان کر دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر ہوا ہے لیکسس پر، یوٹیوب پر اپلوڈ بھی، اگر آپ نے سنا ہو تو اس سے آپ کو اچھی طرح سے لیکسس کی سمجھ آ گیا. اب وہ یہاں پر کریں تو آدھا گھنٹہ یہاں پر بھی لگ جائے گا. تو بہرحال یہاں پر ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور لیکسس کو نیش لیڈر نے، ہمارے بہت سارے جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے سن یاس میں عورتوں پر استعمال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکسس عورتوں کی دوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور لیکسس کی تصویر کے بارے میں ہم جب لیکسس کا بیان ہوگا وہاں پر ہی پیش کریں گے. چلیں جی. آئیڈیم. آئیڈین کے مریض کے بال کالے، آنکھیں کالی اور چہرہ گندمی ہوتا ہے. مریض دبلا پتلا، بھوکا، لاغر اور خنازیری مزاج کا ہوتا ہے. دونوں میں مشابہت صرف دبلے پن کی ہے، مگر آئیڈین کا مریض سلفر سے کہیں زیادہ دبلا ہوتا ہے. آئیڈین کی حد تک سلفر سے زیادہ قریب پہنچتے ہیں. لائکوپوڈیم اور نائٹرک ایسڈ آئیڈیم کی حد تک سلفر سے زیادہ قریب پہنچتے ہیں. کہتے ہیں آئیڈیم اور سلفر میں ایک ہی مناسبت ہے، دونوں دبلے ہوتے ہیں. چلیں جی آگے. نقص و امیکا اور اگنیشیا. نقص و امیکا اور اگنیشیا دونوں ہی کے مریض دبلے پتلے، چست، نروس اور چڑچڑے ہوتے ہیں. اگنیشیا مستورات کی ہسٹیریکل تکالیف میں کام آتی ہے، اور نقص و امیکا آدمیوں کی تکلیف میں جن کے اندر حسد اور رشک ہو، دماغی طور پر چست ہوں اور جسمانی طور پر سست. نقص و امیکا کے بعد سلفر اچھی طرح کام کرتا ہے، یا نقص و امیکا یا سلفر کے دوران میں ہر دوا یہ آسانی سے دی جا سکتی ہے. ہر 2 ادویہ آسانی سے دی جا سکتی ہیں. ہاں بالکل، ہر 2 ادویہ آسانی سے. اب یہ دیکھیں ایک ہی پیرے میں نقص اور اگنیشیا دونوں کو بیان کر دی ہے. تو نقص باروب شخصیت ہے، یہی اس کی پہچان. باروب اور مرتب اور طاقتور شخصیت ہے، یہ اس کی پہچان ہے. اور اگنیشیا کی پہچان اس کی ٹھنڈی آہیں بھرنا اور اس کی غمگینی ہے، اور اس میں حسد بھی ہے. اگنیشیا میں ایپس کی طرح حسد بھی پایا جائے، یہ اس کی پہچان ہے. باقی سلفر کے ساتھ ان دونوں کی جو مشابہت ہے وہ کس حد تک ہے، مجھے تو میرا حال دور دور تک کچھ مشابہت نظر نہیں آ رہی. پتہ نہیں یہ کیوں انہوں نے ذکر کر دی یہاں پر. میرا حال یہ جو ادویہ نے مشابہت کے لیے نہیں ذکر کی، صرف تصویروں کو بیان کرنے کے لیے ذکر کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خواہ مخواہ مضمون کو لمبا کر دیا ہے. تصویروں کو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں پر ہے وہاں پر تصویریں ذکر کرتے ہیں. چلیں جی. لائکوپوڈیم. سر اس کو چھوڑ ہی نہ دیں، کنفیوز ہی کر رہی ہے. پھر یہ کنفیوز کرنے والی بات ہے نا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس میں اس کا فائدہ بھی نہیں، الٹا کنفیوز کرنے والی بات کہ اس کا سلفر کے ساتھ تعلق ہی نہیں نا ہے. آپ سلفر کے ہاں آگے ہم چلے جاتے ہیں. آگے یہ جو لکھا ہے نا، یہ سلیشیا کے بعد جہاں سے یہ ایسے آگے بھی کلکیریا بھی ایسا ہی ذکر کیا، آرسینک کو بھی ایسے بھی ذکر کر دیا، فاسفورس کو بھی. سر یہ جو اگلا کاسٹیکم ہے اس کے بعد شروع کریں. یہ 718 اور بالک ایسڈ 718 وہی میں کہہ رہا ہوں. یہاں سے پڑھیں، میں نے پہلے بیان کیا ہے، یہاں سے آگے پھر وہی شروع کر دیا. آگے پھر اس نے شروع کیا. پھر آگے چلتے ہیں 719 پہ. پھر آگے بھی کافی ہے.
اصل میں بات پتہ کیا کر دی، گڑبڑ کر دی انہوں نے نا سب کچھ. تو گڑبڑ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم فی الحال. سلفر کو بیچ میں اٹکا دیا ہے، سب ادویے کے ساتھ اٹکا دیا ہے. اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ یہ بن رہا ہے بیچ میں سلفر کی بھی باتیں کرتے جا رہے ہیں نا. تو سلفر کو یہ ہائیڈراسس کو آگے آتا ہے. 720 پہ آ جائیں پھر. ایک منٹ مجھے دیکھ لے رہے ہیں. ہاں دیکھ لیں. بیچ میں جو پیر ہیں جہاں پر صرف سلفر کی بات کی ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. باقی چلو ایسے کر لیتے ہیں. تو ابھی 720 پہ آ جاؤ. یہ آپ آئیں، یہ جو نا 718 اس کے شروع میں جو کاسٹیکم ہے نا، جہاں پر یہ ختم ہو رہی ہے، بریکٹ پڑی ہے، اس سے شروع ہو رہی ہے. میں نے پہلے بیان کیا کہ سلفر ٹھیک ہو گیا. میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ سلفر اور ایک دواؤں کی شہنشاہ ہے. اس کے متعلق ڈاکٹر نیش فرماتے ہیں، میں یہ چند دستور ہنی مین کے خوراک کی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لکھتا، اور نہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے کہ وہ لوگ جو اس تھیوری کو نہیں مانتے ان کے سامنے مجھے اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. سچائی کا ہمیشہ بول بالا رہتا ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ہنی مین کے سلفر کو استعمال کیا ہے وہ لوگ اس سچائی کو اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں کہ سلفر اس وقت کام دیتا ہے جبکہ ظاہراً منتخب کا ادویہ اپنا فیل نہ کریں اور فیل کرتے کرتے رک جائیں، یا مریض کے معالجہ میں کوئی ایسی تدبیر پیش آ جائے جو معمولی ادویہ سے عبور نہ کی جا سکے. یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ظاہراً منتخب شدہ ادویہ اپنا فیل نہ کریں تو سلفر استعمال کریں، کیونکہ ایسی حالت میں سورا کی رکاوٹ کو دور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ سورا کیا ہے، تو میں امریکہ کے سپاہیوں کی زبان میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکروفولا کنٹھ مالا کا زہر کیا ہے، چاہے اس کو تسلی کرو یا نہ کرو، چاہے اس کو تسلیم کرو، تسلی نہیں تسلیم کرو یا نہ کرو. اس بات تسلیم ٹھیک ہو گیا. تسلیم کرو یا نہ کرو، اس کی ہستی کا اقرار کرو یا منکر ہو جاؤ، مگر یہ موجود ضرور ہے اور اس کو ہم ہار تکالیم میں مشاہدہ کرتے ہیں. سفلس کا بھی یہی اثر ہوتا ہے. ایک دفعہ جب سفلس حاصل کر لیا جائے یا سفلس ہو تو کسی ہار بیماری میں اس وقت تک مریض درست نہیں ہو سکتا جب تک پرانے دشمن سفلس کا سر نہ کچل دیا جائے. ٹھیک یہی حال سورا کا ہے. کتنی فلسفیانہ تھیوری اس کے برخلاف کیوں نہ پیش کی جائے اور ظاہراً وہ کتنی عقل مندانہ نہ ہو، سچائی کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتی. تو ان کا کہنا یہ کہ جب ہمیں کسی مریض میں اس پورے مضمون میں وہی بات ہے جو پہلے میں نے ایک دفعہ کی ہے سلفر کے لیکچر میں، کہ اگر ہمیں کسی مریض میں سورا ملتا ہے، سورا کیا چیز ہے، اس کے جسم میں صفرا کا تعفن ملتا ہے، تو ہمیں سلفر استعمال کرنی چاہیے تاکہ سورا ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد جو پیر مثل دوا بنتی وہ استعمال کریں، دوا اچھی طرح اثر کرے گی. اس طرح اگر جسم کے اندر میں ہمیں گومڑ ملتے ہیں اور سائیکوسس ملتا ہے تو ہمیں تھوجا کا استعمال کر کے اس کے جسم میں گومڑ سائیکوسس جو کہ اصل میں سودا کا تعفن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے بعد بالمثل دوا استعمال کرنی چاہیے. اسی طرح اگر جسم میں ہمیں بلغم کا تعفن ملتا ہے جس کو آپ سفرس کہتے ہیں، وہ اگر مل جاتا ہے، اس کے جس جلد پر علامات ملتی ہیں اس میں خاص پر اس کی دانے ملتے ہیں، تو پھر ہمیں مرگ کے ساتھ استعمال کر کے سفرس کو ختم کرنا چاہیے، پھر ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اب بہت ساری عقلی دلیلیں دی جا رہی ہیں یہ سورا سفرس سائیکوسس کے خلاف کہ ان کا وجود نہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ آپ جتنی بھی دلیلیں دیں ان کا وجود تو ہے، سچائی کو آپ کبھی دبا نہیں سکتے، جتنی بھی اس کے خلاف من گھڑت دلیلیں دیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کر رہے ہیں. سکروفولا یہ گنٹھ مالا کا زہر ہے، اس کو وہ ایلوپیتھی والے مانتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ اس زہر کو مانتے، اس کا وجود مانتے ہیں، تو ان تینوں زہروں کے وجود کو بھی ماننا چاہیے. بس اتنی بات ہے. آگے جی، جب یہ ٹھیک منتخب شدہ ادویہ اپنا فیل نہ کریں، جب ٹھیک منتخب شدہ ادویہ اپنا فیل نہ کریں تو سلفر کو استعمال کرنا چاہیے. یہ الفاظ تو بالکل مومل ہیں. سلفر ایک ایسی دوا نہیں جو ایسی رکاوٹ یا سورا کی کیفیت پر حاوی ہو سکے، بلکہ میٹیریا میڈیکا ایسی اینٹی سورک ادویات سے بھری پڑی ہے جن پر غور و خوض کرنا ہر ایک متلاشی کی ضرورت ہے. سلفر کے لیے الفاظ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ باقی سب ادویہ کی نسبت اکثر
اور زیادہ دفعہ منتخب ہوتی ہے، یا سورا کی کیفیتوں کے لیے اس کا دائرہ باقی سب ادویہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ دوسری اینٹی سورج مثلاً سورینیم، کاسٹیکم، گریفائٹس وغیرہ ہیں جو موقع محل کے مطابق جب سلفر کے بجائے استعمال ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر طاقت مشاہدہ موجود ہو۔ دوسری بات جو ہمیں بھولنی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر ایک مریض کی مجموعی علامات کا موازنہ اینٹی سورج دوا کی علامت سے کیا جائے، اور اگر ہمارا مشاہدہ نہایت تیز اور ٹھیک ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ شروع ہی ایسی ادویہ کا استعمال کرنا لازمی تھا۔ جب سورا اندر سے باہر کی طرف یا بیرونی سطح پر اثر کرتا ہے تو انسان میں گندہ خرابی پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب سورا کا اثر اندر چلا جاتا ہے تو واقعی سورا ایک خطرناک بلا بن جاتا ہے۔ بس خارجی ادویہ سے جو سورا کی بیرونی نمو کو دبا سکتی ہیں، مکمل طور پر ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ ہاتھ کے اوپر تکلیف کی نمو چاہے وہ نئی ہو یا پرانی دوا کے انتخاب کے لیے ایک بہترین علامت ہے، خصوصاً اس وقت جب فرد مزمن ہو۔ جب ہم مریض کا معائنہ کریں تو ہمیں اس کی ہسٹری میں یہ بات ہر حالت میں دریافت کرنی چاہیے کہ تکالیف پیدا ہوتے وقت یا ان کے قبل کیا کیا جلدی تکالیف تھی اور ان کو کس طرح رفع کیا گیا یا درست کیا گیا، تاکہ اس ہسٹری کے مطابق ہمیں دوا کے انتخاب میں آسانی ہو۔ اچھا، اس پورے پیرے میں دو چیزیں بیان کی ہے۔ نمبر ایک، صرف سلفر ہی سورا کو ختم نہیں کر، سلفر کے علاوہ کچھ اور بھی ادویہ ہیں جو سورا کو ختم کرتی ہیں، جس طرح گرفائٹس ہے، سورینم ہے، میڈورینم ہے، اور اس طرح کرکیری کارب ہے اور بیراٹا کارب ہے، یہ سب سورا کو ختم کرتی ہے۔ درمیان میں یہ کاسٹیکم کو بھی ذکر کر رہے ہیں، تو کاسٹیکم بھی جلدی امراض میں مؤثر ہے، مگر اس کا تعلق زیادہ جو نا میں سمجھتا ہوں سائیکو کے ساتھ ہے، سائیکوسس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی مریض میں سورا کا اثر موجود ہے، وہ جلدی مرض موجود ہے، صفرا کا تفر موجود ہے، اور ہمیں پتہ چل جائے علامات سے، تو جس سے یہ سورا کی جتنی بھی ادویہ جو دافع سورا ہے ان میں سے جس کے زیادہ قریب علامات ہو تو وہ اس کو سورا کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اکثر اوقات ہمارے انتخاب میں سلفر ہی آتی ہے اور یہ سلفر فائدہ بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اگر سورا سارے جسم پر ہو یعنی وہ خارش، تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، جب اس کو کسی غلط دوا کے استعمال سے جسم کے اندر دبا دی جائے تب نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تب بھی آپ نے سورا کو دافع سورا بھی استعمال کر کے اس کو بیرون جسم پر لے کر آنا، پھر اس کو ختم کرنا، پھر اس کی جو بالمثل دوا بنتی ہے اصل بعد میں استعمال کرنی، اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تو یہ بات ہے۔ مگر دوستو آج تک میں نے نا یہ جو طریقہ کار ہے نا آج تک میں نے کبھی آزمایا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ بالمثل دوا ہی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا دی ہے۔ تو یہ درمیان میں دافع سورا، دافع سائیکوسس سے اور دافع جو نا سفری سے ادویہ کا میں نے ابھی تک کبھی استعمال نہیں کیا، ماشاءاللہ ایک دفعہ میرا حل ہوا ہے، وہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے نہیں کیا بس۔ تو اس میں اتنی کنفیوز ہونے والی بات نہیں، جو اصل بالمثل مزاجی دوا ہے وہ میرا خیال ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ چلیں جی آگے، آپ نے پتا کہاں سے پڑھا، یہ بیچ میں چھوڑ دیں۔ آگے یہ لکھا ہے آگے والے صفحے پر 19 نمبر صفحے پر لکھا ہے، یہ دو باتیں یہ دونوں سفر کے بارے میں ہیں۔ پڑھیں جی، خون کی بے قاعدہ تقسیم یا دوران خون بے قاعدگی، یہ خون کی بے قاعدہ تقسیم یا دورہ خون میں بے قاعدگی، اس کو واضح کرنے کے لیے مفصلہ ذیل مثالوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ گرمی کی تماڑ سر میں، سینہ میں اور دل میں دوران خون یکایک کھجلی یا دوسرے قسم کے دانوں سے، بواسیر سے اور دیگر رطوبتوں کے رک جانے سے پیدا شدہ موٹاپا، کئی حصص میں گرمی اور جلن، باقی ٹھنڈک اور پسینہ، یہ بے قاعدگیاں بڑھتے بڑھتے حقیقی ورم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، یا ان بے قاعدگیوں سے نوکتی یا دوسرے قسم کے بخار پیدا ہو جاتے ہیں۔ خون کی اس بے قاعدگی کی مثال ہمیں جسم کے ہر مخرج میں ملتی ہے، کیونکہ ہر مخرج سرخ ہو جاتا ہے۔ کان، ناک میں سرخی، آنکھوں کے پپوٹے اور پپوٹوں کے کناروں میں سرخی، ہونٹوں میں سرخی، بچوں کے مغز میں سرخی، پیشاب کے مخرج میں سرخی اور شرمگاہ میں سرخی۔ یہ مخرج نہ صرف سرخ اور خون سے بھرے ہوتے ہیں بلکہ ان میں پھوڑے کا سا درد اور ذکی نسی بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے رطوبتوں کے اخراج سے بلکہ ان میں درد ہوتا ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں سلفر کے کچھ اور عام علامات بیان کر رہے ہیں، جس کا شروع میں نے اشارہ کر دیا کہ سلفر کے جسم کے مختلف حصوں میں خارش پائی جاتی ہے، جلن پائی جاتی ہے اور سرخی پائی جاتی ہے، یہ اسی کی تفصیل ہے۔ اور سلفر میں یہ ہے کہ تکلیفات کے دب جان سے موٹاپا پایا جاتا ہے،
خاص طور پر جلدی امراض کو اگر وہ ایلوپیتھی ادویے سے دبا دیا جائے تو پھر موٹاپا زبردست شروع ہوتا ہے، پھر دمہ شروع ہوتا ہے اور بے شمار قسم کے مسائل شروع ہوتے ہیں، تو تکلیفات کے دب جان سے موٹاپا بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے۔ اب آگے والی بات، آگے کیا ہے سلفر میں اس احساس کا؟ اس احساس کا دوسرا پہلو بھراؤ خالی پن کا احساس ہے۔ کسی دوا میں بھی یہ علامت اس قدر زیادہ نہیں ملتی جس قدر کے سلفر میں، اور قبل دوپہر 11 بجے معدہ بیٹھے، کمزوری محسوس ہو اور بھوک لگے۔ سلف کے مریض کے لیے اگر 24 گھنٹے میں کوئی سلفر وقت بھوک سلفر کے مریض کے لیے اگر 24 گھنٹے میں کوئی وقت بھوک کا ہے تو یہی 11 بجے کا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریض اب کھانے کا انتظار نہیں کر سکتا، یا اگر اس کے کھانے کے وقت میں ذرا سی دیر ہو جائے تو وہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ وہ لوگ جو 12 بجے کھانے کی عادی ہوں ان کو 11 بجے بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور اگر 1 بجے کھانے کی عادت ہو تو 12 بجے بھوک لگتی ہے۔ غرض ہے کہ سلفر کے مریض کو معمول سے 1 گھنٹہ پہلے بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور اسی وقت اس کو کئی ایک تکلیفیں بھی پیدا ہوتی معلوم ہوتی ہیں۔ یوں تو مریض بہت پیاسا ہوتا ہے اور ہمیشہ پانی چاہتا ہے، جہاں اس سے پانی کی ضرورت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور کھانے کی بنسبت پانی زیادہ مانگتا ہے، لیکن جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پر آتا ہے تو وہ کھانا نہیں چاہتا اور وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ تقریباً کچھ نہیں چاہتا، نہایت ہلکی اور سادہ چیزیں کھاتا ہے۔ اسے تیز چیزیں، چٹپٹی چیزیں، شراب وغیرہ پینے کی خواہش رہتی ہے۔ دودھ، گوشت وغیرہ سے نفرت ہوتی ہے اور مخر ذکر اشیاء سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اگر 11 بجے قبل دوپہر اس کو کھانا نہ ملے تو مریض کمزوری اور تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ 11 بجے بھوک، تلووں کا جلنا، سر کی چوٹی میں حدت، یہ 3 باتیں ایسی ہیں جس پہ نسخہ کا انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مریض میں یہ 3 باتیں ایک ہی وقت میں پائی جائیں تو بلا شبہ وہ سلفر کا مریض ہے۔ دوسری ادویہ میں بھوک کا یہی احساس پایا جاتا ہے۔ ادویہ کو چھوڑے، اس میں کہتے ہیں کہ سلفر میں ہمیں اس کی بھوک میں کچھ کلیدی علامات ملتی ہیں، کچھ تو میں نے شروع میں بیان کر دی تھی، اس کو دوبارہ مختصر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، 11 بجے بھوک کا احساس زبردست، باقی 24 گھنٹوں میں تو بھوک برداشت کر سکتا ہے، 11 بجے یہ دن کو بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بہت سارے تکلیفات آتی ہیں۔ نمبر 2، اس کو گوشت سے، میٹھے سے اور دودھ سے اس کو نفرت ہوتی ہے، اس سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہے۔ نمبر 3، یہ جب دسترخوان پر کھانے کے بیٹھتا ہے تو پانی بہت زیادہ پیتا ہے کیونکہ سینے میں اس کی جلن ہوتی ہے، تو کھاتا کم ہے، تو اس لیے سلفر کا مشہور ہے کہ وہ کھاتا کم پیتا زیادہ ہے۔ اور ایک اور بات کا اضافہ کر رہے کہ جب بھی کھانے کا وقت آتا ہے اس کے 1 گھنٹے پہلے اس کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بات کر رہے ہیں، مگر میں نے اس بات کی تصدیق کسی سلفر سے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی یہ سوال نہیں کسی سلفر سے کیا۔ باقی 11 بجے والا سوال تو میں نے سب سے کیا ہوا ہے، اس کی تو میں خود تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی 11 بجے کا بھوک کا ٹائم ہے۔ اور اس میں جو 11 بجے بھوک کے ساتھ ساتھ طلبوں میں جلن، سار کی چوٹی میں حدت یعنی گرمی کا احساس اور سینہ بیٹھنے کے ساتھ، یہ سب لازمی ہوتی ہیں 11 بجے، ٹھیک ہے نا، زبردست قسم کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھوک اس طرح کی بھوک ہو نا تو سلفر کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں بنتی، اور یہ آپ کو پتہ چلے گا مجموعی علامات لینے کے بعد، ویسے نہیں پتہ چلے گا۔ ویسے اس طرح کے سیم اس کے قریب تر بھوک ہمیں ٹیوبرکیولینم میں بھی ملتی ہیں، اس میں بھی 11 بجے کا ٹائم ہے، وہ بھی گوشت سے، دودھ سے، میٹھے سے اس سے موافق نہیں آتا، اس میں بھی سینہ بیٹھنے کا احساس ہے، وہ بھی۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ سلفر پیتا زیادہ کھاتا کم ہے، تو اس میں یہ کہ وہ پیتا بھی کم ہے کھاتا بھی کم ہے، اس میں ٹیوبر میں یہ ہے۔ باقی یہ نا آگے جو ادویہ کی بھوک بیان کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آگے لکھا ہوا ہے بھوک 11 بجے زیادتی کے ساتھ، نہ صرف یہاں سے پڑھے۔ اچھا، بھوک کی 11 بجے زیادتی کے ساتھ نہ صرف تلووں میں جلن اور سر پر حدت ہوتی ہے بلکہ بدہضمی، نسوں میں ورم، قبض، پاخانہ کی بے سود حاجت کے ساتھ بواسیر، قبض اور دست یکے بعد دیگرے بھی ہوتے ہیں۔ جب ایسا مریض کھانا کھا کر اپنی اشتہا کو پورا کرتا ہے تو اوپار معلوم ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھاری، سست، پست ہمت محسوس کرنے لگتا ہے اور اپنی جیت کی پرواہ نہیں کرتا۔ سلفر کی یہ بدہضمی عموماً دبی ہوئی کھجلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ شراب کا اثر کچھ در کچھ چلتا ہے، اور چونکہ شراب کی عادت کی جڑ فورا کا ہوتا ہے اس لیے
سلفر شراب کی عادت کو رفع کر دیتا ہے. یہ چٹپٹی چیزیں کھانے کی اس میں خواہش ہوتی، پہلے وہ بیان کر چکی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ شراب بھی سمجھ لے کہ چٹپٹی چیزوں میں ہی آتی ہے، چسکے والی چیزوں میں. چلے جی. چنانچہ ڈاکٹر گیلا نے کتنے شرابیوں کی شراب سلفر 1000 کی خوراکوں سے چھڑا دی. یہ بات یاد رکھیں کہ قابل ہے کہ خالی پن کلیجہ کا بڑھنا شرابیوں کی بدہضمی کی ایک معمولی علامت ہے، اور اس علامت کے لیے سلفر ایک بہترین دوا ہے. بدہضمی میں دوسری بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ مریض آٹے کی بنی ہوئی چیزوں کو ہضم نہیں کر سکتا، یہ اور نان جو ہے نان ہے، اس کو سلفر کو ہضم نہیں ہوتے نان. دودھ پی سکتا ہے. چنانچہ ان اشیاء کو کھانے یا پینے کے بعد فوراً قے ہو جاتی ہے. یہ قے کھٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ غیر ہضم شدہ غذا بھی خنازیری مزاج یعنی سکروفولا میں بھوک کی ایسی زیادتی یا بے قاعدگی پائی جاتی ہے. سکروفولا اور سورا یہ ایسے الفاظ و اصطلاحات ہیں جن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بچہ غذا پر اس طرح جھپٹتا ہے جیسے کہ وہ کئی دن کا بھوکا ہو، لیکن اتنا کھانے پر بھی خنازیری مزاج والوں کو بھی بھوک زیادہ لگتی ہے، اور سورا مزاج والوں کو بھی بھوک زیادہ لگتی ہے. لہذا خنازیری مزاج، سورا مزاج دونوں ایک دوسرے قریب ہیں، اور ان دونوں میں ایک اور بھی مناسب ہے. تو میں نے جتنی بھی خنازیری مزاجت بھی ہے نا، ان سب کو سورہ میں اعظم کی ادوی کے ساتھ ذکر کیا اپنے مضمون میں. تو ان کا آپس میں گہرا تعلق، یہی بات نیاشی لیڈر نے کی ہے، یہی بات یہاں پرکاشی رام کر رہے ہیں، اور واقعی اس میں مناسبت ملتی ہے کہ خنازیری مزاج ادویہ اور سورہ مزاجت بھی دونوں ایک دوسرے قریب قریب ہے. دونوں بھوک کے مسائل ایک دوسرے کے قریب قریب پائے جاتے ہیں، اور باقی علامات بھی. ہیلو. اچھا، دوسرا یہ شروع میں انہوں نے بات کی کہ 11 بجے بدہضمی اور بھوک لگنے کے ساتھ سینہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ قبض بھی پائی جاتی ہے. تو اس میں یہ بات یاد رکھے کہ سلفر دائمی پداشی قبض کا مریض ہوتا ہے، شدید قبض کا مریض ہوتا ہے، اور جب تکلیفات عروج پر آتے ہیں تو پھر وہ دست کا مریض بن جاتا ہے، جو کہ صبح 5 بجے لگتے ہیں. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کا میں نے مشاہدہ کیا. باقی 11 بجے دستوں کے رجحان کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا، جو کہ یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں. 11 بجے بھوک اور بھوک سے متعلق مسائل کا مشاہدہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آگے پڑھیں جی. اور وہ لاغر ہو جاتا ہے، بچہ سوکھا ہوا چھوٹے بوڑھے آدمی کی طرح دکھائی دیتا ہے. اس کی جلد لٹک جاتی ہے اور جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں. سر جسم کی نسبت بڑا ہوتا ہے، غدود جاذبہ بڑھتے ہیں، اور ایسے خنازیری مزاج کے ساتھ خنازیر کی کوئی خاص علامت نہ پائی جائے تو سلفر ان کی دوا ہوا کرتی ہے. سکروفولا کے ساتھ ٹیوبرکلوسس یا دق ہوا کرتا ہے، اور دق کے متعلق بھی سلفر کے اندر علامات ملتی ہیں. اچھا، یہاں تک یہ جو خنازیری مزاج کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے گلے کے مسائل کافی زیادہ بنتے ہیں، عام لوگوں سے گلا ان کا زیادہ خراب ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں خنازیر مزاج. تو سلفر بھی خنازیری مزاج کے قریب تر آتی ہے، پھر ان دونوں کی بھوک بھی ایک دوسرے کے قریب تر آتی ہے. آگے بیان کرتے ہیں کہ سلفر میں بھی ٹیوبرکیولینم کی طرح دق کا رجحان اس میں پایا جاتا ہے، ٹی بی، ٹھیک ہے نا. تو سلفر بھی ٹی بی کی بہترین ادویہ میں ہے، اور سلفر مزاج لوگوں میں بھی ٹی بی کا رجحان پایا جاتا ہے، ٹیوبرکیولینم کی طرح، سلیشیا کی طرح، کلکیریا کارب کی طرح، فاسفورس کی طرح، اسٹینامیٹ کی طرح، اناکارڈیم کی طرح، فاسفورک ایسڈ کی طرح. اس میں بھی ٹی بی کا رجحان پایا جاتا ہے سلفر میں. تو اگر علامات ایک ٹی بی کے مریض کی علامات سلفر کے ساتھ ملتی ہے، اس کی پرسنالٹی سلفر ہے، اس کی ٹی بی کا علاج سلفر سے ہی کیا جائے گا، ٹیوبرکیولینم سے نہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر اس کی علامات ٹی بی کے مریض کی فاسفورس سے ملتی ہے تو فاسفورس دی جائے گی، اگر سٹینامیٹ سے ملتی ہے تو وہ دی جائے گی، اگر اور کوئی ملتی ہے تو وہ دی جائے گی. مگر زیادہ تر جو یوز ہوتی ہے ٹیوبرکیولینم ہے ٹی بی میں، ٹھیک ہے نا. چلو جی، یہی وجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں سلفر، فاسفورس اور ٹیوبرکلونیم ایک دوسرے کی معاون ادویہ بن جاتی ہیں. مگر یاد رہے کہ پھیپھڑوں کی دق میں جہاں سلفر دوا ہوگی وہاں جسم زیادہ گرم معلوم ہوگا، اور مریض باوجود سخت سردی کی کھڑکیاں اور دروازے کھول کر رہنے کی خواہش کرے گا. یہاں متنبع کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دق کی حالت میں چاہے علامات سلفر کے حق میں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، سلفر کو نہ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ مریض چند ہی گھنٹوں میں ایسی گہری نیند سو جائے گا کہ پھر حشر کے دن ہی اٹھ سکے گا. ہاں، البتہ دق کے آغاز میں یا دق کے پہلے درجہ میں سلفر دے دینے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، بلکہ سلفر آئندہ کے لیے مریض کو بالکل صحت کر دیتا ہے. اگرچہ سلفر سے پیدا شدہ زیادتی بعض وقت نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ مالج کے لیے خود بھی ایک بھیانک زیادتی ہوتی ہے. میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دق کی ابتدائی مرحلے میں سلفر کا استعمال بہت سنبھل کر کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر دق کا پہلا مرحلہ مریضوں کو خود بھی نہیں معلوم ہوا کرتا، اور اس لیے
معالجین کے پاس پہلے سٹیج پہ میں نہیں پہنچا تو کرتے. کہتے ہیں سلفر کے مریض سلفر جو دوا ہے اس کو ٹی بی کے مریض میں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس میں نقصان کے چانس زیادہ ہے. اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ٹی بی کے جو مریض ہوتا ہے نا اس کا مزاج ہوتا ہے سائیکو ذلاتی عموماً، اور سلفر کا مزاج ہے جو نا سورا غدی، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ٹی بی کے مریض کی یہ دوا سلفر نہ بنتی ہو اور آپ نے سلفر دے دی، اس کے زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ سلفر سے مر بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دوا غلط دے دی ہے، اور سلفر نے جب اثر کرنا ہے تو اس کے جسم میں ٹھنڈک کو زیادہ کر دینا ہے، جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. تو ٹی بی کے مریض میں سلفر کو استعمال کرنے سے گریز کرنا، ٹھیک ہے نا. ان کا کوئی تجربہ ہوگا اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، میرا نہیں ہے. اور اس طرح ویسے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ مریض کوئی بھی ہو دوا احتیاط کے ساتھ دینی چاہیے، غلط دوا سے گریز ہی کرنا چاہیے. چلیں جی، سلفر کے بچے کو اگر بغور دیکھا جائے تو ایک عجیب بات ہمیں نظر آئے گی. سلفر کے مریض کے اعضاء لاغر ہوتے ہیں، مگر پیٹ ابھرا ہوا شکم ڈھول کی طرح بڑھ جاتا ہے. اس میں گڑگڑاہٹ، جلن اور درد ہوتا ہے، باوجود کہ جسم کے دوسرے اعضاء لاغر ہو جاتے ہیں. گردن کی آلات، صدر اور اعضاء مرجھا جاتے ہیں، اور شکم کے عضلات میں بھی لاغری آ جاتی ہے. گوشت شکم بذات خود بڑھ جاتا ہے. ایسے حالات عموماً سوکھنے کی بیماری میں ہمیں ملتے ہیں. ڈاکٹر ہیرنگ اس تکلیف کی کڑی کو سکروفولا کی کڑی سے ملاتے ہیں، اور اسی تکلیف کو سکروفولا کی تکلیف بتاتے ہیں. ڈاکٹر ہیرنگ لکھتے ہیں کہ ان مریضوں میں جو نہانا نہیں چاہتے، جو پیتے زیادہ اور کھاتے کم ہیں، اور جن کے ہونٹ اور جسم کے تمام مخارج سرخ ہوتے ہیں، ان کے اندر تھوڑا یا سکروفولا کا اثر ہوتا ہے، اور ایسے ہی مریضوں کا شکم بڑھ جاتا ہے. ایسے بچوں کے لیے سکروفولا یعنی خنازیر جس کو گنٹ مالا بھی کہتے ہیں اس کا اور سلفر کا جو نا ایک دوسرے میں مطابقت اس کی بیان کر رہے ہیں، اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے. سکروفولا جس کو آپ گنٹ مالا کہتے ہیں یا خنازیر کہتے ہیں، ان کا مزاج بھی عموماً غدی عضلاتی ہوتا ہے، اور سلفر کے مریضوں کا مزاج بھی غدی عضلاتی ہوتا ہے، اور ان میں بھی سلفر کے مریضوں میں بھی بھوک زیادہ ہوتی ہے، اور سکروفولا گنٹ مالا یعنی خنازیر مزاج کے لوگوں میں بھی بھوک زیادہ ہوتی ہے، اور دونوں کے پیٹ بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دونوں میں کافی حد تک مناسبت ہے، تو ان دونوں کا ہیرنگ کا بیان بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، ایسے بچوں کے لیے جن کے اوپر ذکر کیا گیا کہ ایک ادویہ ہومیوپیتھی میں ملتی ہیں، مثلا برائٹا کار، کلکیریا کار، سیپیا اور سلیشیا، ان سب میں نسخہ تجویز کرنے سے پہلے تفریق کرنی چاہیے. برائٹا کار کا بچہ بونا ہوتا ہے، دماغ اور جسم کمزور، سوکھا ہوا، غدود متورم، خصوصاً پیٹ کے گلے کے غدودوں میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، اور بہت جلد سردی کھا جاتا ہے. پھر چھیڑ دیا بیچ میں ادویہ کو، چھوڑ دیں یہاں پر. پھر براٹا کار کو، کلکیریا کار کو، سیپیا کو، سلیشیا کو پھر چھیڑا چھاڑی کر دی ہے سلفر کو چھوڑ کر. یہ آگے لکھا ہوا ہے، یہ سیپیا جہاں پر ختم ہو رہی ہے نا، دیکھیں آگے پہلے براٹا کار بیان کر رہے ہیں، پھر کلکیریا، پھر سلیشیا، پھر سیپیا. آگے والے صفحے پر 721 وہاں پر سیپیا لکھا ہے نا، تو 4 لائنوں کے بعد ختم ہو رہی ہے. آگے لکھا ہے گرمی سے زیادتی، یہ سلفر کا ایک تیسرا مخصوص نشان ہے. یہاں سے شروع کریں جی. یہاں پر گرمی سے زیادتی، یہ سلفر کا ایک تیسرا مخصوص نشان ہے. بستر کی گرمی سے زیادتی یہ کوئی مخصوص نشان نہیں ہے، یہ انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ بھی، ڈاکٹر بھی، ہم بھی، اور مجھے بھی انہی باتوں نے کنفیوز کیا تھا. گرمی سے زیادتی سلفر کا مخصوص نشان کیسے ہو جاتا ہے، جبکہ 50 اور ادویہ موجود ہیں جن میں گرمی سے زیادتی، تو کیسے مخصوص نشان بنا؟ لیاقت صاحب بتائیں مجھے. وہ کاٹ دیں پھر ادھر سے. لیاقت صاحب بات کی سمجھ آئی؟ گرمی سے زیادتی ہے سلفر کا، مطلب یہ کہ اسی کا تو نہیں ہے نا، اور بھی تو ادویات ہیں نا، اور بھی ادویات ہیں، تو پھر یہ مخصوص نشان کیسے بن گیا؟ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں نا، ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں. جب 50 اور ادویہ نکل آتے تو مخصوص نشان کیسے بن گیا؟ جبکہ فلورک ایسڈ میں سلفر سے زیادہ گرم مزاجی ہے، میڈورینا میں سلفر سے زیادہ ہے، تو یہ کیسے اس کی مخصوص نشان بن گیا؟ پتہ نہیں کیسے اس طرح کی باتیں کر کے کنفیوز کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. نہیں تو اس لائن کو کاٹ دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ گرمی ہے اس میں، مگر یہ کہ یہ سلفر کا مخصوص نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
ठीक है। आगे पढ़ें जी। बिस्तर की ज्यादती से आगे ये अलामात ठीक है, मगर ये सल्फर का मखसूस शान ही सिर्फ कहे कि सल्फर का निशान है, मखसूस वगैरह नहीं है। सल्फर का ये मखसूस को काट देते हैं। हाँ, काट दें इसको। बिस्तर की गर्मी से ज्यादती भी, बिस्तर की गर्मी से ज्यादती भी पाई जाती है जब कोई मरीज ये कहे कि वो इस वक्त तक बुखार रहता है, उसे इस वक्त तक बुखार रहता है जब तक कि बिस्तर में वो गर्म नहीं होता, तो सल्फर का मुताला करना चाहिए और गालिबन सल्फर इसकी तकालीफ के बिल्कुल मुताबिक होगा। बाद औक़ात चूल्हे की गर्मी तकालीफ को कम कर देती है। बाई के दर्द और अरकुन निसा जिनके लिए सल्फर दवा होती है, अमूमन उनको सुबह के वक्त आराम होता है और रात के वक्त बिस्तर में तकलीफ बढ़ जाती है। न सिर्फ तकालीफ की कमी व ज्यादती इन्हीं बातों से होती है, बल्कि आमतौर से खड़े होने से भी मरीज की तकालीफ बढ़ती हैं। मरीज बहुत देर तक खड़ा नहीं होता और खड़ा होने से दिमाग में पूरा गंदगी और चक्कर, मैदे और शिकम की तकालीफ का बढ़ना मालूम होता है। अगर मरीजा औरत है तो पेड़ू और हालात तनासुल में एक रग खींचती हुई मालूम होती है। इसीलिए मरीजा या मरीज को या तो बैठ जाना पड़ता है या अपने पाँव को हरकत में रखना पड़ता है। मरीजा अच्छी तरह चल फिर सकती है, लेकिन खड़ा होना उसके लिए नहायत दुश्वार होता है। नींद के बाद तकलीफ का बढ़ जाना भी कई एक तकालीफ में मुशाहिदा किया जाता है, लेकिन ज्यादातर दिमागी वरस भी तकालीफ नींद के बाद बढ़ जाती हैं और बहुत सी तकालीफ खाने के बाद बढ़ती हैं। नहाने से भी तकलीफ बढ़ती है और यही वजह है कि मरीज नहाने से घबराता है और डरता है और वो अपने आप नहाना नहीं चाहता, और वो नहा भी ले तो फौरन जुकाम या सर्दी का असर हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक सल्फर की ना कमी ज्यादा बयान कर रही है और इस कमी ज्यादा में कोई खास बात नहीं, क्योंकि इस कमी ज्यादा तो हमें और भी बहुत सारी अदवियाँ मिल रही है। तो इसमें एक कमी ज्यादा गर्मी से तकलीफात बढ़ती है, गर्मी उसको नापसंद होती है, सल्फर गर्मी पसंद नहीं करता, मौसम सरमा उसको पसंद है। दूसरा, सल्फर जो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, वो थक जाता है। तीसरा, सल्फर की तकलीफात सुबह के वक्त बढ़ती है और सल्फर की तकलीफात खाने के बाद बढ़ती हैं और नहाने के बाद भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं और ये वाकई ऐसे ही होता है। सल्फर के मरीजों में इन सब असबाब से उनकी तकलीफात बढ़ती है। तो ये जो होते हैं ये है कमी ज्यादती के जरिए से हम दवा तक तो नहीं पहुंच सकते, मगर एक गलत दवा के इंतखाब से हम बच जाएंगे, ठीक है ना। दवा तक हम पहुंचते हैं कलीदी अलामात से या दिमागी अलामात से हम दवा तक पहुंचते हैं, या मखसूस अलामात से, कोई मुनफरिद अलामात से दवा तक पहुंचते हैं। बाकी ये जो कमी ज्यादती है इसके जरिए से हम ये कह सकते हैं कि इनके जरिए से हम गलत दवा के इंतखाब से बच जाते हैं, ठीक है ना। कमी ज्यादती की ये अहमियत है। वैसे भी आपको पता है कि कमी ज्यादती का दर्जा एंड पर आता है। जी क्या कह रहे हैं? मैडम बोल रही है 721 नंबर सफ़े पर हम पढ़ रहे हैं, उसके जो दो हिस्से 721 नंबर सफ़े पर जो ना 7 to 1 वहाँ पर हम, ठीक है ना, वहाँ पर दूसरे आधे सफ़े के शुरू में लिखा हुआ है सल्फर पढ़े। सल्फर के मरीज पर सूरज पढ़े। सल्फर के मरीज पर सूरज और चांद दोनों का असर होता है और यही वजह है कि इस दवा में नहायत यकीनी और अजीब किस्म की नोकती तकालीफ मिलती हैं। डॉक्टर कूपर ने असाबी दर्दों के बहुत से मरीजों को जिनकी तकालीफ दोपहर या आधी रात को बढ़ा करती थी, इस दवा से दुरुस्त किया। उनका ख्याल है कि हर 12 घंटे बाद तकालीफ का बढ़ना इसका एक मखसूस निशान है। 12 घंटे ही पर मुनहसिर नहीं, इस कदर घंटे जो 12 पर मुकम्मल तकसीम हो सकते हैं या जो 12 का जुज बन सकते हों, इसी जिम्रे में आते हैं। मसलन इसमें लिखा 12 into 2 24 और 12 into 4 = 48 कुछ तक करके। जब 12 को अच्छा, ये बात मैंने ना सल्फर के मरीज से पूछी थी, वो कहता सर इतनी बारीकी का तो मुझे नहीं पता। वो तो बात सही है, बेचारे क्या पता। सल्फर के मरीज सामने बैठे हो तो आपको ये अलामत तो नहीं मिलेगी। अब ये हमारे लिए तो मुफीद साबित नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऐसी अलामतें जो मरीज से ना मिल सके तो हमारे लिए वो मुफीद साबित नहीं होगी, ये उनके अपने कोई फलसफा होगा। चलो जी आगे बढ़े। डॉक्टर लिपि ने एक मरीजा का खून
جو پچھلے اسقاط حمل سے مسلسل جاری تھا اور جس کی ذاتی ہر دفعہ چاند نکلنے پر ہوتی تھی، سلفر کی ایک ہی خوراک سے درست کیا۔ اس طرح سے ایک مریض کو جس کی ٹانگوں میں فالج تھا، سلفر سیم کی کچھ خوراکیں دی اور ہدایت کی چاند کی مقررہ تاریخوں پر ان خوراکوں کو کھایا جائے۔ پہلے ہی نسخہ سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ سی ایم کی ایک ہی خوراک کافی تھی، سی ایم کی اپنی خوراکیں دے دیں۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آواز۔ آگے پڑھوں سر یا اس کو کچھ بولنا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھیں اس کو۔ اگر ہم ہومیوپیتھک ادویہ پر غور سے نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چاند کا اثر خاص ادویہ پر خاص وقت پر ہوا کرتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ چاند کا تعلق خاص وقتوں میں ہماری خاص ادویہ سے ہے۔ جس قدر ہومیوپیتھک دواؤں کی گہرائی میں جائے گا، اسی قدر اس کے نسخے زیادہ قابل وصول ہوں گے، اور جس قدر اس معالج کے نسخے زیادہ صحیح ہوں گے، اسی اب قدر یہ جو چاند والی بات کی ہے نا، چاند کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، تو یہ میں نے سلفر سے پوچھا تھا، اس نے کہا سر یہ بھی نہیں میں جانتا چاند کے ساتھ کسی تکلیف کا تعلق ہے یا نہیں۔ اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا 7 تکلیفات ہیں اتنی زیادہ، مجھے نہیں پتا چل رہا کس کے ساتھ تعلق ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال تو یہی ہوگا نا بھائی، ٹوٹل کیا تکالیف ہے؟ نئے چاند میں تکالیف بڑے ایلومینا، امونیا، کارب، کلکیریا کارب، کاسٹیکم، کیوپرم، لائکوپوڈیم، سباڈیلا، سیپیا، سلیشیا، تھوجا۔ پورے چاند میں تکالیف بڑھیں الومنا، کلکیریا کارب، سائکلیمن، سلفر، فلورک ایسڈ، گریفائٹس، نیٹرم کارب، سلیشیا، سپونجیا۔ گھٹتے موٹے چاند میں تکالیف بڑھیں ٹلکا مادہ، سلفر، فاسفورس۔ بڑھتے ہوئے چاند میں تکالیف بڑھیں کیوپرم، سلفر، فاسفورس۔ یہ تو دوستو میں نے اپنے پریکٹس میں صرف ایک مریضہ دیکھی تھی، اور وہ سیمی سفوگا تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہر مہینے جب چاند کے شروع کے دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں تکلیفات لوٹ کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مریض میں میں نے یہ علامت نہیں دیکھی اس نے چاند کے ساتھ اپنی کسی تکلیف کو معلق کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو معلق ہوتی ہیں، مگر ایک مریض ان چیزوں پر غور نہیں نہ کرتے، اور مریضوں سے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، مگر یہ کہ جب ہمارا کوئی مریض ہو جو ہومیو کو اچھی طریقے سے جانتا ہو، اپنے آپ کو آبزرو کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمیں ممکن ہے مل جائیں گی۔ مگر یہ کہ ان کو آپ نا کلیدی علامات کے زمرے میں نہیں لینا، اس چیزوں کو یہاں پر تو زمرے میں لے رہے ہیں، اور شروع میں اس چیز نے مجھے کافی کنفیوز بھی کیا ہے، اور ذہن میں انتشار کا باعث بھی بنی ہے اس طرح کی چیزیں۔ تو اب جا کر پتہ چلا کہ مریض نہیں اس طرح کا نا آبزرو کرتے نا، تو جب ہمیں مریضوں سے یہ علامات نہ ملیں گی تو ہم نسخہ تو تجویز نہ کر پائیں گے۔ نسخہ تو ہم تب بھی تجویز کر پائیں گے جب مریضوں سے یہ علامات ملیں گی۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، مطلب اس کا فکر ہی نہیں کرنا، پوچھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہاں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ویسے میں نے نا میرا جو کیس ٹیکنگ فارم ہے اس میں ذکر کیا ہے سوال کا بھی، مگر کبھی کسی مریض نے اس کا کوئی ہاں میں جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کی تکالیف۔ سلفر انہی بچوں کے لیے جن کے منہ پر میل ہو، جن کے جسم میلے ہوں، جن کو رات کے وقت ذہانی دورے ہوں، جن کے سر میں درد رہتا ہو، جن کے دماغ میں تکلیفات ہوں، جن کے سر میں پانی بھرا ہو، اور جن کے دماغ کی پرتوں میں ورم ہو، اس وقت استعمال کرنا چاہیے، جبکہ معمولی ادویہ بچوں کی ان تکالیف کو پورے طور پر شفا نہ دے سکیں، اپنا گہرا اثر نہ کر سکیں۔ اگر بچے پورے طور پر نشو و نما نہ پا رہے ہوں، اگر ان کی ہڈیاں نہ بڑھتی ہوں، اگر ان کے تالو نہ ملتے ہوں، تو کلکیریا کارب یا سلفر دونوں میں سے کوئی ایک دوا ہوگی۔ سلفر کا اچھا دوستو، جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تھا نا کہ سلفر کا بچہ ایسا ہوتا ہے، تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ دوستو باقیہ جو مزاجی ادویہ ہے ان کے بچے نہیں ہوتے، ان کے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ہماری اکثر ادویہ میں ان کے بچوں کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا، بہت کم ادویہ میں بیان کیا گیا۔ کلکیری کارب کے بچے کے بارے میں بیان کیا گیا، نیٹرم کارب کے بچے کے بارے میں بیان کیا گیا، نیٹرمیور بچے کے بارے میں، کیمومیلا بچے کے بارے میں بیان کیا گیا، سائنا بچے کے بارے میں بیان کیا گیا، یہ سلفر میں بیان کیا، مگر بے شمار ادویہ میں بچوں کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے۔
یہاں پر دوستو یہ بات یاد رکھے، جس طرح اس مزاج کے بڑے ہوتے ہیں، ظاہر وہ پیدا ہوتے ہیں تبھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، بچپن سے گزر کر آ کر بڑے ہوتے ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ پیدا ہی وہ 20 سال کا ہوا ہو، ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو جس طرح سلفر کے بچے ہوتے ہیں باقی بھی تو بچے ہوتے ہیں، تو سلفر مزاج کے لوگوں کی طرح باقی بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کا علم جو نا ابھی ہمارے میٹیریل میڈیکا میں اس کو داخل کرنے والا ہے، اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور اکثر ہمیں بچوں کے بارے میں ٹینشن ہو جاتی ہے، ہم بچوں کا مزاج طے نہیں کر پاتے وہ کون سا مزاج ہے، تو یہ کنفیوز کرنے والی بات ہے۔ شروع میں ہوا تھا، پھر بعد میں نے کہا اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بچوں کی ابھی سمجھے، ابھی بڑوں کو سمجھ لیں۔ اب الحمدللہ بڑوں کی سمجھ آ گئی ہے، اب بچوں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، مگر بچوں کا کیس ہمیشہ اس کی والدہ اور والد سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی بچے کے کیس لینا اس کی والدہ اور والد سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے قریبی شخص سے لیتے ہیں، تو اسی کیٹیگری میں پھر ڈال دیتے ہیں۔ عموماً بچہ جو ہوتا ہے نا اس کی ماں یا باپ پر جاتا ہے، 25% تک یہی امکان ہوتا ہے کہ بچے کا وہی مزاج ہو جو کہ اس کی ماں یا باپ کا ہو، 25% تک، مگر علامات لینے سے پتہ چلا ہے۔ مگر شروع میں جب آپ پہلے تو آپ بڑوں کو پہچانیں نا، بڑوں کے چہروں کو آبزرو کریں، بڑے دیکھیں، ان کی علامات دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کے بولنے کے انداز، ان کی عادات، ان کی صفات، ان کے کردار کو اور بقیہ ان کے مسائل کو دیکھیں۔ جب بڑوں کی سمجھ آ جائے گی نا اس کے بعد بچوں کی سمجھ آئے گی، اس کی وجہ کہ بچہ تو اپنی علامات نہیں بیان کر سکتا، آ جاتی، مگر کہ پہلے بڑوں پر محنت کریں، ٹھیک ہے نا۔ سلفر کا مریض اتنا عصبی یا نروس نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے اندر تحریک پائی جاتی ہے، وہ شور غل سے چونکتا ہے، نیند میں سے چونک پڑتا ہے جیسے توپ یا گرج کی آواز سنی ہو، اس کی نیند کی حالت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، رات کے پہلے حصے میں نیند زیادہ معلوم ہوتی ہے، اگر 3 بجے پچھلی رات کے بعد اس کی نیند میں بے چینی ہوتی یا بالکل ہی وہ سو نہیں سکتا، وہ دن کی روشنی سے خوف کھاتا ہے، اس کی خواہش پھر سونے کی ہوتی ہے، اور اگر وہ سو جائے تو بہت دن چڑھے تک سویا رہتا ہے، اسی وقت اس کی نیند زیادہ عمدہ اور خوب گہری ہوتی ہے، اور اس نیند کے بعد اس کو تر و تازگی اور فرق حاصل ہوتی ہے، رات کے وقت اس کو خواب بھی بہت نظر آتے ہیں۔ یہ جتنا کچھ بیان کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ سلفر میں سیم ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سلفر آپ کے سامنے بیٹھا اور یہ عبارت پڑھے تو وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ آپ سے پوچھے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بارے میں ہی کتاب میں پہلے لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ سیم ایسے ہی ہوتا ہے، سلفر کی نیند ایسی ہوتی ہے۔ چلے جی، نیند ہوگی، آگے سلفر کی رطوبتیں۔ سلفر کی رطوبتیں جسم کے ہر حصہ سے آتی ہیں اور وہ بے حد متعفن اور تیز سوزش پیدا کرنے والی ہوا کرتی ہیں، بلغمی جھلیوں کے نزلہ کا مریض شکار ہوتا ہے، اور نزلاوی رطوبتیں جہاں لگتی ہیں سوزش پیدا کر دیتی ہیں۔ ناک کے نزلہ کے ساتھ عموماً ہونٹ اور ناک میں سوزش ہو جاتی ہے اور سرخ ہو جاتے ہیں، ناک سے جو رطوبت رستی ہے اس میں آگ کی سی ٹھیس ہوتی ہے، اور جب یہ ہونٹوں پہ آتی ہے تو ہونٹوں کو جلا دیتی ہے، اور جہاں سے گزرتی ہے اس جگہ کو سرخ کرتی جاتی ہے، چنانچہ سیلان الرحم بھی اتنا ہی تیز ہوتا ہے کہ آلات تناسل میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، پخانہ بھی فقط میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، اگر پیشاب کا ایک قطرہ مستورات کی شرمگاہ پر لگا رہتا ہے تو اس میں اتنی سوزش ہوتی ہے کہ پوچھنے سے کام نہیں چلتا، اس کو دھونا ہی پڑتا ہے۔ بچوں کے چوتروں میں مقد کے مقام پر سخت لالی ہوتی ہے، تمام کی تمام جگہ سرخ اور متورم معلوم ہوتی ہے، اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ سلفر کی تمام رطوبتیں جس جگہ سے گزرتی ہیں انہی جگہوں میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ سلفر کے جسم سے جو بھی رطوبت نکلے گی وہ جلن پیدا کرنے والی ہوگی، ٹھیک ہے نا، خراش پیدا کرنے والی ہوگی، یہ اس کا مطلب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر نکلے تب ہے، اگر نہ نکلے تو پھر تو نہ صحیح نا۔ ہاں بالکل۔ ہاں چلیں جی آگے۔ تمام قسم کے کھجلی کے دانے اس دوا میں پائے جاتے ہیں، وہ کھجلی کے دانے آبلوں کی شکل میں باجرے کے دانوں کی طرح یا چھوٹی پھوڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان سب کے اندر حد سے زیادہ کھجلی ہوتی ہے، اور ان میں سے بعض میں سے رطوبت بہتی ہے اور پک بھی جاتے ہیں۔ جلد خارش کے دانے نہ ہونے پر بھی حد درجہ کی خارش ہوتی ہے، جو بستر کی گرمی سے بڑھتی ہے یا گرم اونی کپڑے پہننے سے، اور بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ سلفر کا مریض اونی یا گرم کپڑا نہیں پہن سکتا، جاڑے کے موسم میں بھی اسے سوتی یا ریشمی کپڑے پہننے پڑتے ہیں،
اگر گرم مکان میں اس کو خارش شروع ہو اور اتفاقی اس کا ہاتھ خارش کے مقام پر نہ پہنچ سکے تو مریض پاگل سا بن جاتا ہے، کھجلانے کے بعد جلن پیدا ہوتی ہے، گو خارش میں کسی حد تک آرام ہوتا ہے، بعض اوقات مریض اس قدر کھجلا دیتا ہے کہ کھجاتے کھجاتے کھال چھل جاتی ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے اور جلن سے خارج میں آرام ہوتا ہے۔ یہ دوا پھوڑے کے پکانے میں بھی مفید ہے۔ اس دوا کے ہلکا اثر میں چھوٹے بڑے پھوڑے کے پکانے میں میرا سلفر سے زیادہ مفید ہے سریشیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ دوا پھوڑے کے پکانے میں بھی مفید ہے۔ اس دوا کے ہلکا اثر میں چھوٹے بڑے پھوڑے اور دمبل، جلد کے نیچے دمبل یا پھوڑے اور اندرونی اعضاء میں زخم اور پھوڑے آتے ہیں۔ یہ وجہ کہ سلفر کے غدود متورم ہوتے ہیں اور یہ ورم بعد میں پک جاتے ہیں۔ سورہ میں اعظم کی جتنی بھی ادویہ ہے نا، ان میں میرا حال جلدی امراض جتنی سلفر میں ہے نا اتنی کسی میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے سلفر کو نا سورہ میں اعظم کی شہنشاہ دوا قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا سر، سلفر اور سلیشیا میں کوئی تعلق ہے؟ جیسے ہم کل کہتے ہیں کہ ہاں، دونوں میں تعلق ہے، آپ کا مضمن ہے دونوں کا یہ اس طرح نہیں تعلق بنایا جاتا، دونوں میں کچھ علامات میں مشابہت ہوتی ہے، اس سے تعلق بنتا ہے۔ دونوں کا میازم سورہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تعلق ہے، دونوں خنازیر مزاج ہے، یہ تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کہ سلفر گرم مزاج ہے اور سلیشیا سرد مزاج ہے۔ سلفر کی جلد میں نہ صرف کھجلی اور کھجلی کے دانے پائے جاتے ہیں بلکہ اس کی جلد اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ اس میں قوت مدافعت اس قدر کم ہو جاتی ہے کہ جو زخم اس میں پڑ جائے وہ منتمل نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے زخم بھی پک جاتے ہیں اور بعض وقت چھوٹے چھوٹے دمبل سطح کے نیچے ہوتے ہیں اور ان میں سے رسول کی طرح سے مسلسل مواد ٹپکا کرتا ہے۔ میں نے پتا کیا کیا تھا، میں سلفر کا جو مریض تھا نا، میں نے اس کے سامنے رکھ دی کتاب، میں نے کہا پڑھو جی کیا کیا لکھا ہے، تو وہ بیچ میں بتاتا گیا یہ ہے یہ نہیں۔ جب یہاں پر بات آئی نا تو اس نے کہا واقعی ایسا ہی میری جلد کمزور ہے، اگر کوئی زخم ہو جائے تو جلدی بھرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح جو رسٹاکس ہے اس کی بھی جلد بھی کمزور ہوتی ہے، اور سورینم کی میرا حال ان دونوں سے زیادہ کمزور جلد ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، جلدی اس کے زخم بھرتے نہیں۔ اور سب سے زیادہ کمزور جس کی جلد ہے وہ کاسٹیکم ہے، کاسٹیکم نہیں ہے، وہ ہے کارسینوسینم، جو کہ کینسر کی دوا۔ کارسینوسینم مزاج کے لوگوں کی جلد سب سے زیادہ نرم و نازک ہوتی ہے اور زخم جلدی بھرتے نہیں ہیں۔ تو سلفر اور رسٹاکس اور کارسینوسینم یہ ان کی جو جلدیں ہیں نا وہ نرم ہوتی ہیں، جلدی زخم بھرتے نہیں ان کی۔ چلیں جی، سلفر متورم حصوں میں ویسے سلفر دماغی طور پر جتنا حساس ہے نا اتنا ہی اس کی جلد بھی حساس ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز نظر آ رہی ہے ہمیں۔ چلے، سلفر متورم حصوں میں ایک قسم کا زہر پیدا کرتا ہے، وہاں یعنی متورم جگہ میں سختی پیدا ہو جاتی ہے جو سال ہر سال تک قائم رہتی ہے۔ جب یہ ورم کسی ضروری اعضاء مثلاً پھیپھڑوں میں ہوتا ہے، ایسا زہر وہاں برداشت نہیں ہو سکتا اور خطرناک ہوتا ہے۔ مثلاً نمونیا کے بعد جو سختی پھیپھڑوں میں رہتی ہے، پھیپھڑوں کا جگر کی مانند ٹھوس ہو جانا میں سلفر کا استعمال ہی درست ہوا کرتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ برائیونیا وغیرہ کے بعد جب پھیپھڑوں کا ورم درست ہو کر پھیپھڑوں میں سختی رہتی ہے، سلفر کی یہ خوراک ایسی سختی کو درست کر دیتی ہے۔ یہ جزوی طور پر سلفر کا استعمال بتا رہے ہیں۔ اچھا دوستو، جزوی طور پر دوا کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوا کسی ایک جگہ پر بہت زیادہ علامات ظاہر کر رہی ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوا اس جگہ کے امراض میں جزوی طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ہے روٹا، جس کی علامات آنکھوں میں کافی زیادہ ہے، یوفریزیا اس کی علامات آنکھوں میں کافی زیادہ ہے، یہ سلفر اس کی علامات جلد پر زیادہ ہے۔ اور کوئی بھی دوا ہے جو کسی ایک عضو پر سب سے گہرا اثر رکھتی ہو نا تو اس کو اس جگہ پر جزوی طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سر جزوی طور پر جو دوا کا استعمال ہے اس کے لیے بھی وہی پوٹینسی یوز ہوگی جیسے آپ پوٹینسی میں کہتے ہیں کہ 200 چھوٹی سے چھوٹی پوٹینسی یوز کرنی چاہیے جب جزوی طور پر آپ استعمال کریں، 30 200 اس سے اوپر نہ جائیں۔
مگر پھر یہ چیز میں بھی رکھنی چاہیے، ابھی آپ کو نا مزاجی ادویہ پر محنت کرنی ہے، جو مین چیز ہے. جزوی طور پر آپ استعمال تو کافی ویسے سیکھے ہوئے سب بھی. چلیں جی. زہر بات میں بھی سلفر کام آ سکتا ہے بشرطے کہ سلفر کی علامات مریض کے اندر پائی جائیں. محض زہر بات کے نام پر ہومیوپیتھی میں کوئی دوا نہیں ہے. ہمیشہ مریض کا علاج کرنا بھی ہے. چاہیے. زہر بات کی علامت پر کرکیرے کار بھی ہے، زہر بات کی علامت پر ایپس بھی ہے، بہت ساری ادویے نکل آتی ہیں زہر بات کی علامت پر. تو یاد رہے کہ دوستوں میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں ہمیشہ شروع میں جو نا جب شروع کیا تھا یہ کیس ٹیکنگ اور علاج معالجہ جب شروع کیا تھا، مجھے یہ ٹینشن ہوا کرتی تھی جب کوئی جلدی امراض کا مریض آ جائے گا تو اس کی دوا کیسے نکالیں گے. تو بعد میں پتہ چلا کہ جس طرح بقیہ امراض کی ہم دوا نکالتے ہیں، اس طرح جلدی امراض بھی ایک مرض ہے، اس کی بھی وہی طریقہ کار ہے جو کہ عام طریقہ ہے. مجموعی علامات لیں، اس کے مطابق دوا دیں. سلفر میں ایک خاص قسم کے دست پائے جاتے ہیں اور دست صبح سویرے ہوتے ہیں. ایسے دست ہمیں کئی ادویہ میں ملتے ہیں. سلفر کے دست زیادہ تر آدھی رات اور صبح کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا وقت وہ ہوتا ہے جب مریض اٹھنے کو سوچتا ہے. 5 ان بجے دستوں کی وجہ سے مریض کو یہاں پر لکھ لینا 5 بجے دستوں کی. اچھا جی. ان دستوں کی وجہ سے مریض کو لکھا ہوا وقت بھی وہ آگے لکھا ہے وقت. یہ عموماً پتلے پانی جیسے ہوتے ہیں. دست نہ تو پچکاری کی طرح نکلتے ہیں اور نہ مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور بعض وقت صرف زرد ملین پخانہ یہ دست بغیر درد کے ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے ہوا کرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریض 1 منٹ کے لیے بھی دستوں کو نہیں روک سکتا. برائیونیا، نیٹرم سل، فاسفورس، پوڈوفائلم اور رومیکس میں بھی اس قسم کے دست ملتے ہیں. دوستو کاش کے ہمیں تمام ادویہ کا بیان اسی طرح ملتا ہے جس طرح کہ ہم سلفر کا مل رہا ہے، تو ہمارے لیے اتنی مشکل نہ پیش آتی. مشکل ہمارے لیے اس طرح پیش آ رہی ہے کہ جس طرح ہمیں سلفر کا، گرفائٹس کا، لکس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، اس طرح بقیہ ادویہ کا نہیں ملتا. اور اس طرح ہمیں نا مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس اس دوا کو سمجھنے کے لیے زیادہ علامات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مشکل کی وجہ بنتی ہے. اس کا احساس تو آگے چھوڑ دیں، اس کو کوئی نہیں ضرورت ہے ان کو پڑھنے کی. آگے لکھا ہوا ہے یہ سلفر کا استعمال. سلفر کا استعمال اس وقت بھی مفید ہوتا ہے جب بیمار کسی لمبی بیماری کی وجہ سے کمزور رہا کرتا ہے. نہ صرف مریض ہی ایسی کمزوری کا شکار وہ کرتا ہے بلکہ اکثر اوقات جسم کے ریشے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. چنانچہ ذرا سے دبانے سے پھوڑے کا سا درد پیدا ہوتا ہے. یا بعض اوقات ورم بھی سلفر کے مریض کو اکثر دورہ خون کی کمزوری کی وجہ سے بستر کے زخم پڑ جاتے ہیں، جس کے لیے دوسرے طریقہ حکمت کے معالج خارجی ادویہ کا استعمال کرتے ہیں. مگر ہماری سلفر کی ایک خوراک ایسے بستر کے زخموں کو دور کرنے کے لیے کافی وہ کرتی ہے. اول تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جہاں تک میرا ذاتی تجربہ ہے، کتنی لمبی بیماری کیوں نہ ہو، بستر کے زخم بڑا ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہومیوپیتھک ادویہ برابر مریض کے دوران خون کو درست رکھتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر بستر کے زخم پڑ جائیں تو سلفر ہی دینا مناسب ہوگا. آگے پڑھیں جی. پاؤں کے گٹے کارنز اس دوا سے درست ہوتے ہیں. انٹمکروٹ ان گٹوں کو ذرا سے دبانے سے یا ان پر تھوڑا سا دباؤ پڑنے سے درد ہو جاتا ہے. اگر جوتا ذرا بھی دبائے تو اس قسم کے گٹے پڑ جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں. اس طرح سے جہاں زبان اور دانت ملتے ہیں اسی جگہ گالوں کے اندر ایک قسم کی سخت گلٹیاں پڑ جاتی ہیں جو وقت پر پکنی شروع ہو جاتی ہیں. ان میں جلن اور ڈنگ کے احساس ہوتے ہیں. یہ گلٹیاں بڑھتے بڑھتے آکلہ کی حد تک پہنچ جاتی ہیں. یاد رکھیے کہ آکلہ مریض کی جسمانی کیفیت سے پیدا شدہ ایک تکلیف ہے اور آکلہ کے علاج کے لیے بہتر تجویز یہ ہے کہ مریض کی طبیعت کو اور بذات خود مریض کو درست کر دیا جائے. ایسی حالتوں کے لیے سلفر بھی ایک دوا ہو سکتی ہے. کینسر، آکلہ کا مطلب کیا ہے؟ کینسر. سلفر کے اندر بھی کینسر کا رجحان ہے. اور کینسر پتہ کیا ہے؟ کینسر کا تعلق کسی مزاج کے ساتھ نہیں ہے. کینسر اصل میں کیا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی ایسا زخم باندھ جائے جس کو آپ کا جسم ٹھیک نہ کر پائے اور اس کی قوت مدافعت ختم ہو جائے، یہ چیز ہے.
تو اس میں یہ کہ آپ نے کینسر کو نہیں دیکھنا، آپ نے مریض کو دیکھنا ہے، اس کی بالمثل دوا کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کینسر کا رجحان ہے. اب کینسر کے بارے میں سلیشیا، سینگونیریا، کارسینوسینم اور جو نا یہ کلکیریا کارب کا نہیں کنفرم، یہ سلفر، ان سب میں کینسر کا رجحان پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آرسینک ایلبم میں بھی جی آرسینک ایلبم میں بھی کینسر کا رجحان ہے. کونیم اس میں بھی ہے، بائیں برسٹ کا کینسر، کونیم عموماً بائیں برسٹ کے کینسر میں کونیم ہی آتی ہے. ٹیوبرکیولینا میں بھی کینسر کا رجحان ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کینسر کے مریض کا مزاج دیکھا جائے گا، اس کی جو مزاجی دوا وہی نکالی جائے گی، کینسر کو نہیں آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. چلیں جی. وریدوں کے نظام میں بھی سلفر کا اثر بہت زبردست ہے، اور اسی لیے یہ وریدوں کی دوا کہلاتی ہے. وریدیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور ان میں دوران خون سست پڑ جاتا ہے، معمولی سی اکساہٹ سے، موسم کی تبدیلی سے یا کپڑوں کی گھبراہٹ سے چہرے پر کہیں کہیں تمتماہٹ آ جاتی ہے، وریدوں میں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں. خصوصاً بواسیر کی وریدوں میں بواسیر کی وریدیں بڑھ جاتی ہیں اور جلتی ہیں، ان میں ڈنگ لگنے کے سے درد ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ وریدیں پھٹ جاتی ہیں اور ان میں سے خون بہتا ہے، ان میں زخم پڑ جاتے ہیں. اگر کبھی ٹھنڈی جگہ سے یا ٹھنڈی آب و ہوا سے گرم آب و ہوا میں مریض پہنچ جائے تو وہ اس قسم کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. وریدیں بڑھ جاتی ہیں، وریدوں کے بڑھ جانے سے ہاتھوں اور پاؤں میں پھلاوٹ آ جاتی ہے اور جسم بھر میں پھلاوٹ کا احساس ہوتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ سلفر مزاج کے لوگوں میں بواسیر کا رجحان ہے، اور یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. اس طرح زیادہ تر میرے پاس جو بواسیر کے مریض آئے ان کی جو بالمثل مزاجی دوا بنی ہے وہ کلکیریا کارب ہے. کلکیریا کارب میں زیادہ بواسیر کا رجحان ہے. اس میں نائٹرک ایسڈ بھی آتی ہے، سی پی ایف بھی آتی ہے، فیرامیٹ بھی آتی ہے، اور بھی بہت ساری ادویہ. شروع عمر میں یہ بھی کنفیوز تھا اس معاملے میں کہ بواسیر کی کون سی دوا ہوگی، کیونکہ طب یونانی پڑھی ہوئی تھی تو وہاں پر تو بیماری کے نام پر دوا ہوتی ہے. پھر جو ہماری ایلوپیتھی جو مشہور ہے اس میں بھی بیماری کے نام پر دوا ہوتی ہے. تو جب ہومیو میں آئے تو یہی ایشو تھا ذہن میں کہ بواسیر کی ہومیو میں کون سی دوا ہے. تو بعد میں شروع میں تو نہیں پتہ چلا، بعد میں جا کر پتہ چلا کہ ہومیو میں بواسیر کی دوا نہیں ہوتی، صاحب بواسیر کی دوا ہوتی ہے. جس کو بواسیر ہوئی ہے اس کی دوا ہوتی ہے، بواسیر کی دوا نہیں ہوتی. بواسیر کی کیونکہ مرض ہے، مرض کی دوا نہیں تھی، بلکہ جس کو بواسیر ہوئی ہے جو کہ اصل مریض ہے اس کی دوا ہوگی، اس کی جو مجموعی علامات کے مطابق جو دوا ہوگی وہی ہوگی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اکثر بواسیر کے جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں نا تو یہ ان ادویہ کے ہوتے ہیں، ان میں ایلو بھی آتی ہے، ایسکولس ہپ بھی آتی ہے، مگر ایسکولس کا کوئی مریض نہیں دیکھا. ایلو کا میں نے تو نہیں دیکھا، دوستوں نے کافی دیکھی ہے اس کے مریض. اور میں نے زیادہ تر بواسیر کے مریض کلکیریا کارب، فیرامیٹ، سلیشیا اور نائٹرک گرفائٹس وغیرہ دیکھی ہے. تو اس پر ایک گروپ بنایا جا سکتا ہے، اچھا خاصا ایک گروپ بنایا جا سکتا ہے بواسیر کی ادویہ پر، جو گروپ بنایا جا سکتا ہے. اس گروپ میں تقریباً 20 کے قریب ادویہ آئیں گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بواسیر کا مریض آئے گا تو آپ اس گروپ سے اس کی دوا تلاش کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ گروپ بندی کریں گے. اور بواسیر پر میرا سب سے پہلے تو کلکیریا کارب کو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. چلیں جی. سلفر میں چہرے اور سر پر گرمی کے دورے اور گرمی کی تمتماہٹ پائی جاتی ہے. یہ گرمی کے دورے اور تمتماہٹ عموماً مستورات کو سنیات میں ہوا کرتے ہیں. سلفر کے یہ گرمی کے دورے دل کے مقام سے شروع ہوتے ہیں اور بعض وقت یہ سینے سے بھی اٹھتے معلوم ہوتے ہیں، اور مریدہ محسوس کرتی ہے کہ جیسے جسم کے اندر سے گرمی کا ایک شعلہ اٹھ کر چہرے کو جا رہا ہے. چہرہ گرم اور سرخ ہو جاتا ہے اور چہرے پر تمتماہٹ آ جاتی ہے. یہ تمتماہٹ اور حدت پسینہ آنے کے بعد ہی رک جاتی ہے. بعض اوقات معمولی سا لرزہ ہوتا ہے جس کے بعد گرمی کی لہریں اٹھتی ہیں، چہرے پر سرخ نشان پڑ جاتے ہیں. مریدہ بہت زور سے پنکھا ہلاتی ہے، کھڑکیاں اور دروازے کھول دیتی ہے. جب ایسی حالت کسی مریدہ کے اندر سنے یاس میں پائی جائے تو سلفر اور لیکسس دو ہی دوائیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دوائیں ہیں جو کم و بیش ایسی تکالیف میں استعمال ہوتی ہیں. لیکن جب گرمی کے شعلے سینہ میں دل سے اٹھتے ہوئے معلوم ہوں تو سلفر یقین دوا بن جاتی ہے، اور جب پیٹھ یا معدے سے اٹھیں
تو فاسفورس دوا ہوتی ہے. اس ضمن میں گلونائن، سینگوڈیریا، ایمل نائٹریٹ اور سلفیورک ایسڈ وغیرہ کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. ان میں سنیاس کے دوانا میں تمتماہٹ پائی جاتی ہے، مگر ایسی مریضائیں شاذ و نادر ہی ملیں گی جن کو سلفر کی کم و بیش ضرورت نہ ہو. اب اس میں کوئی بھی کلیدی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جتنی بھی بات سے انہوں نے کر دی ہے نا، چہرے پر گرمی کی تمتماہٹ، کوئی بھی کلیدی نقطہ نہیں ہے. ایک مریض آیا تھا تو اس میں دوپہر کے وقت چہرے پر گرمی کی تمتماہٹ کے دورے تھے، تو اس کی وہی اصول جو کہ میں ہر جگہ پر لگاتا ہوں، بالمثل دوا. مجموعی علامات لیں، جو بالمثل دوا بنتی وہ دے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کی دوا بنی تھی زنکم. اب دیکھیں ان تمام میں زنکم کا نام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نقطے کو نا جلدی سمجھ آئے، ٹھیک ہے. سلفر کے مریض کے جسم کے مختلف حصص میں دورہ خون کی تیزی ہوا کرتی ہے. جب خون کے دورے کی تیزی سر کی طرف جاتی ہے تو سر میں حدت اور تمتماہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جسم کے باقی حصص میں اس تیزی کا نتیجہ حدت اور بعض وقت بخار ہوا کرتا ہے. کیونکہ سلفر میں بخار کی کیفیتیں بہت ملتی ہیں، اس لیے قدرتی طور پر یہ ایکونائٹ کی معاون ہے، اور جہاں ایکونائٹ کام کرنا رک جائے وہاں سلفر ایکونائٹ کے باقی مطلب فیل کو ختم کر کے مریض کو شفا دیتا ہے. نہیں میں اس چیز کو ٹھیک نہیں مانتا کہ سلفر اور ایکونائٹ کا آپس میں کوئی ربط ہے. کوئی ربط نہیں ہے. ایکونائٹ خاص طور پر بخاروں کی دوا ہے، جبکہ سلفر مزمن امراض کی دوا ہے. تو ایک خاص اور مزمن دو ادویہ ایک دوسرے کے معاون کیسے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسرے کے سلفر کو ایکونائٹ بخار بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ ہمارے مٹیریل امریکہ میں جو ہمیں تو اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں ہمارے مٹیریل امریکہ میں ملتی ہیں جو ہمیں کنفیوز کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے جو کنفیوز کرنے والی چیزیں ہیں نا، اس کو دور کرنا لازمی ہے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ دور کرتے جائیں گے. تو سلفر ایکونائٹ کا میرا خیال ہے کہ کوئی تعلق نہیں بنتا، کوئی ربط نہیں ہے اس کا آپس میں نا. چلیں آگے پڑھے. خنازیری تکلیفات کے لیے جی، خنازیری تکالیف کے لیے یا ان طبیعتوں اور مزاجوں کے لیے جو خنازیر کے زہر سے گر چکے ہوں یا جن میں خنازیر کی وجہ سے نشو و نما کی کمی ہو یا خوراک جزو بدن نہ ہوتی ہو، سلفر ایک بہترین دوا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلفر حبشیوں کے لیے ایک بہترین دوا سمجھی گئی ہے. حبشی عموماً خنازیری مزاج ہوتے ہیں. اس دوا میں گہرے ناہموار نہ منتمل ہونے والے زخم بھی پائے جاتے ہیں. ان زخموں میں جلن زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی رطوبت جو ان زخموں سے رستی ہے شدید جلندار ہوتی ہے. مریضوں کے زخموں میں سے خون جلد بہتا ہے اور جلن زیادہ ہوتی ہے. ایک مفید ترین دوا ہے. اس میں واقعی چیز میں نے دیکھی ہے، سلفر کے بچوں کی جو نشو و نما بعض اوقات اس میں کمی آتی ہے، اس کو کھایا پیا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. یا وہ کم کھاتے ہیں یا ان کو کھایا پیا نہیں لگتا. تو اس میں خنازیری مزاج کے بھی رجحان ہے، اور سلفر بھی خنازیری مزاج کی دوا ہے. اس میں گلے کے امراض پائے جاتے ہیں. اس میں نشو و نما میں کمی، آپ کو پتہ ہے کہ جس میں گلے کے امراض پائے جائیں اس میں عموماً نشو و نما میں کمی آتی ہے. ہماری یہ سب سے بڑی دوا ہے جس میں نشو و نما میں کمی ہے دماغی جسمانی طور پر، وہ بیٹا کارب ہے، اور بیٹا کارب بھی خنازیری مزاج ہے. تو اسی طرح سلفر بھی خنازیری مزاج ہے. تو بیٹا کارب کی طرح سلفر میں بھی بعض اوقات ہمیں نشو و نما میں کمی ملتی ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بچے کا قد اچھی طرح سے بڑھ نہیں رہا یا بچے کا وزن اچھی طرح سے بڑھ نہیں رہا اور اس کی پرسنالٹی سلفر جیسی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ منفی سوچ، بد مزاج، چڑچڑا اور جو نا شدید قبض کا شکار، گرمی سے نفرت کرنے والا، بقیہ جو اس کی سرخی ہے سلفر کی اور جلن خارش پائی جائے، تو بچہ ایسا سلفر کا ہو تو سلفر کے بچے کو سلفر 1 میں 2-3 ڈوزیں دے دیں، اس کی نشو و نما بہتر ہو جائے گی، اس کے جسم پر گوشت آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کو میں نے بتایا کہ سلفر عموماً بچپن میں دبلے پتلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے شروع میں کر دی تھی، اب مزید وضاحت یہاں پر کر دی. آگے جی، پرانے گٹھیا کے مریض، یہ گلے کی مرض ہے، کے مریضوں میں بھی سلفر کا استعمال، یہ گٹھیا جو نا گلے کی مرض ہے کوئی. چلیں جی. ہاں جی، پرانے گٹھیا کے مریضوں میں بھی سلفر کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ دوا بہت گہرا اثر کرنے والی ہے، اس لیے یہ گٹھیا کو جسم کے اوپر رکھتی ہے اور اس کا کوئی اثر اندرونی نظام کے اندر نہیں ہونے دیتی. نہیں یہ گٹھیا کہتے ہیں جوڑوں کا درد، ٹھیک ہے نا. جوڑوں کے درد کی بہترین ادویہ ہے. اس میں وجن فاصل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ جوڑوں کی ادویے کی بہترین ادویہ میں سے ہے. جوڑوں کے مریضوں کی دوا کون سی ہوگی؟ وہی جو نا اس کے جو بن مثل دوا بنے گی وہی نکالیں گے. تو سلفر میں بھی جوڑوں کے درد پائے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں, 2 مریض مجھے یاد آ رہے ہیں, دونوں میں تھے سلفر. سلیشیا کی طرح سلفر بھی ایک بڑی خطرناک دوا ہے اور اس کا استعمال وہاں نہیں کرنا چاہیے جہاں کے اعضاء کی بناوٹ کے اندر کافی تبدیلی پیدا ہو چکی ہو, خصوصاً وہ اعضاء جو جسم کے نہایت ضروری حصے ہیں, مثلا پھیپھڑے. اگر ایسی حالت میں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے سلفر دے دیا گیا تو مریض چند ہی گھنٹوں میں راہ ختم ہوگا. پرانے ناموں میں اچھا کیا لکھتا ہے, یہ پرانے ناموں میں لکھتا ہے. میں ادھر دیکھ رہا تھا ایک اور چیز کی طرف, کام پر لکھا ہے پرانے ناموں میں اور ان دملوں میں. ناموں نہیں ہے, پرانے دانوں میں, وہی میں کہہ پرانے دانوں میں, دانوں میں اور ان دملوں میں جو نہ پکتے ہوں نہ بیٹھتے ہوں میں یہ بہترین دوا ہے. یہ دملوں کو پکا دے گی اور ناسور کو درست کر دے گی بشرطے کے علامات سلفر کی موجود ہوں. میں ایک دفعہ پھر ناظرین کی توجہ تک کی مریضوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. ناظرین یہ کلیہ قاعدہ بنا لیں کہ تک کی مریضوں کو سلفر ہرگز نہ استعمال کروائیں, نہ ان کے صبح سویرے کے دست اور رات کے پسینے بند کریں. اور اگر باہر کا سلفر کا استعمال کرنا ایسے مریضوں کے لیے لازمی ہو تو سلفر کو کسی حالت میں بھی 200 سے زیادہ اونچی طاقت نہیں دینی چاہیے. مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ علامات کسی قدر ہی سلفر کی کیوں نہ ہو, سلفر کا استعمال کرنا خالی از خطرہ نہیں ہوتا. کچھ حد تک اس کی سلیشیا کے ساتھ مشابہت ہے سلفر کی, مگر سلیشیا بڑی ہی مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہے, گہرا مفکر ہوتا ہے اور یہ منفی سوچ کا حامل ہوتا ہے. اور سلیشیا کام پسند ہے, یہ آرام پسند ہے. سلفر بنیادی میں فرق پڑ جاتا ہے نا. چلیں جی. آتشک کے پرانے مریضوں میں جب سورا کی نمود بالکل چوٹی پر ہو تو سلفر کا استعمال ہو سکتا ہے, لیکن جہاں آتشک کی علامات ظاہر ہوں اور آتشک کا علاج پہلے فارغ ہو چکا ہو تو ایسی حالت میں سلفر کا دینا کسی حد تک مفید ہوا کرتا ہے, کیونکہ سلفر پاری کے ساتھ کو ظاہر کرتا ہے اور چھپی ہوئی علامات کو جسم پر لا کر پھینک دیتا ہے. جب چھپی ہوئی علامات جسم پر آ جاتی ہیں تو ان کا علاج نہایت آسان ہو جاتا ہے. آتشک میں بھی مفید ہے. اب دیکھیں یہ سورہ میں اعظم کی دوا ہے اور سفلے سے بھی مفید ثابت ہو رہی ہے. چلے جب جی. کھجلی کے دانے یا کھجلی سردی سے یا ادویہ سے دب گئی ہو یا دبا دی گئی ہو, چاہے وہ سلفر ہی سے کیوں نہ دبا دی گئی ہو, تو سلفر ایک بہترین دوا ہے. سوزاک میں بھی سوزاک کی طبی علامات دوبارہ جسم پر لانے کے لیے ایک بہترین دوا ہے. اوپر بتایا گیا کہ خانچہ ہے جب سورا کسی چیز کے اندر پایا جائے اور سورا کی وجہ سے مریض شفا یاب ہوتا ہو یا اس پر ادویہ اپنا فیل نہ کرتی ہو تو اس سورا کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے. وقار صاحب آپ اپنا مائک بند کر دیں. کہا گیا ہے کہ یہ دبے ہوئے سوزاک یہ پھر سلفر مزاج لوگوں کے لیے ہی ہے یا کہ اور لوگوں کے لیے بھی اس طرح سے یوز کی جا سکتی؟ زیادہ سلفر مزاج کے لوگوں میں ہے. اگر اور کسی شخص میں بھی سوزاک دبا ہو تو میں تو نہیں دوں گا. میں تو وہی جو میرا قانون ہے, جو کہ اصل ہومیو کا قانون ہے, مجموعی علامات پر ہی دوا دینی چاہیے, کسی ایک علامت پر دوا نہیں دینی چاہیے. اور یہ سب سے محفوظ طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں سب سے زیادہ احتیاط ہے. اب سلفر کے علاوہ بھی کسی اور شخص میں سوزاک دب جاتا ہے. اب دیکھیے سوزاک کے مریضوں میں نے کبھی تو سوزاک کو دیکھا ہی نہیں. اس میں کبھی گریفائٹس آ جاتی ہے, کبھی ایلیومن آ جاتی ہے, کبھی سورینم آ جاتی ہے, کبھی میڈورینم آ جاتی ہے, کبھی سلفر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کبھی تھوجا بھی آ جاتی ہے, کبھی براٹا کارب آ جاتی ہے. اب آپ کہیں کہ سوزاک پر سلفر ہی ہے تو یہ تو بات غلط ہے نا. پھر ان ادویہ سے سوزاک ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, جو بالمثل دوا بنتی ہے وہ اگر دی جائے تو سوزاک ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر سلفر کے مریض ہے, اگر اس کی پرسنالٹی سلفر ہے, اس کی کھجلی کو دبایا گیا ہے گندک کے ساتھ یا کسی اور ایلوپیتھی دوا کے ساتھ, تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ سلفر استعمال کریں. اگر
وہ کوئی اور مزاج کا لوگ ہے تو اور مزاج کا کوئی شخص ہے اس کی وہی دوا استعمال کرے جو اس کی بنتی ہے. ٹھیک ہے. چلا جی. جو لوگ کوئلہ کی دکانوں میں کام کرتے ہیں ان کو سلفر کی اکثر ضرورت ہوا کرتی ہے، اور جو لوگ پتھروں کا کام کرتے ہیں یا چینی مٹی کے برتن بناتے ہیں ان کو کلکیریا اور سلیشیا کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کی باتوں نے نا شروع میں اس جملے نے یہ پورا پیرا ابھی بھی مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھا تھا مجھے اس نے بڑا کنفیوز کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ سلفر کے کانوں میں یہ کوئلے کے کانوں میں کام کرنے والوں کو سلفر بڑی مفید ہے. یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ایک طرف ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بالمثل دوا استعمال کریں اور دوسری طرف اس طرح کے تکے بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اس کی اپوزٹ ہو جاتی ہے نا. کیوں دوستوں؟ جی ہاں، اس کے اپوزٹ ہے سر. ایسا ہی ہے نا. ان جیسی چیزوں کو بیچ میں سے نکال دینا چاہیے. اس کے اپوزٹ ہو جاتی ہے. اب سلفر کے اگر کوئلے کے کان میں ایک گریفائٹس کام کر رہا ہے اس کو تکلیفات ہوگی تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ ہم تو اس کو گریفائٹس ہی دیں گے. ہاں جو بنتی ہوئی. ہاں اگر وہ لیکسس ہے اس کو دمے کا مرض بن جاتا ہے تو اس کو ہم لیکسس دیں گے. اگر کلکیریا تو کلکیریا دیں گے. اب ہر شخص کلکیریا سلفر لیکسس لائکوپوڈیم تو نہیں نہ ہوتا. کوئی بیچ میں سمبوکس بھی ہوتے ہیں، سائیکوٹا وائروسا بھی ہوتے ہیں، سیپیا بھی ہوتے ہیں، سائنا بھی ہوتے ہیں، اور بھی تو ہوتے ہیں نا. صرف یہی تو نہیں رہ گئے مزاج، اور بھی تو ہے نا. باقی کدھر گئے؟ آپ ہر جگہ پر نہیں 4-5 ادویہ کا نام لیتے ہو. تو یہ چیزیں کنفیوز کرنے والی. تو ان سے نا نکلیں، ٹھیک ہے نا، باہر. اور اصل جو مدعا نا وہاں پر ٹھہرے. مجموعی علامات، شخصیت، مزاج وہاں پر ٹھہرے، چہرہ شناسی پر. چلیں جی. ورم کی کیفیتوں میں بھی جہاں متورم جگہ کی شکل جامی رنگ کی ہو سلفر مفید ہے. جب کبھی خسرہ کے دانوں کا رنگ اور ارغوانی یا بینگنی ہو تو سلفری دعا ہوتی ہے، خصوصاً جب خسرہ کے دانے نکلنے میں زیادہ وقت لے رہے ہوں. یہ ارغوانی رنگ سلفر کے کیس میں ہمیں زہر بات میں ہلکے پکنے میں اکثر کلائیوں اور ٹانگوں اور چہرے پر دکھائی دیتا ہے. چیچک کے ٹیکا کے بد نتائج بھی سلفر سے درست ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں چیچک کے ٹیکے میں سب سے زیادہ تو تھوجا استعمال ہوتے ہیں. اب سلفر بھی بیچ میں اس کی بھی ٹانگ کو اڑا دی ہے، سلفر کو بھی. اب ایک تو ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہر بیماری میں سلفر مفید ہے، دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ ہر بیماری میں سلفر نہ دیں. کیوں عبدالرؤف صاحب؟ ایک طرف ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ سلفر ہر بیماری میں مفید ہے اور دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سلفر ہر بیماری میں نہ دے. اپوزٹ بات ہوئی ہے نہ ہوئی؟ بالکل سر. آپ کو واپس اسی ایک چیز پر ٹھہرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ویسا نہیں ہے اسی قانون پر کہ مزاجی دوا ہے. قانون پر ٹھہر جائے، ایک قانون پر ٹھہر جائے بس، وہ سب پر لاگو کرے اور اس کے نتائج بھی بڑے اچھے نکلتے ہیں، بڑے اچھے نتائج نکلتے ہیں. جب آپ اصول پسند بندے ہو جاتے ہیں نا، اصول پسند ہوتے ہیں، آپ اصول کو پسند کرتے، قانون کے درپے ہوتے، قانون تلاش کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ویسے ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے ذہن میں جو انتشار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ فلسفی آگے جو لکھا ہے یہاں تک پڑھنا ہے کیونکہ یہاں سے آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں تک پڑھیں گے، اس کا ختم کرتے ہیں. یہاں تک 2 پیر رہ گئے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اس وقت تک سلفر کے عام خواص لکھے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی دوا ہے، اس لیے اس کے اثر کو انسان کے سر سے پاؤں تک واضح کر دینے میں بہت والد ضروری ہوگی، مگر ناظرین اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکیں. بس یہاں پر اتنا کافی ہے. کل باقی جو 1 2 3 4 صفحے بس باقی ہے، یہ کل ہم انشاءاللہ پڑھ دیں گے. کل آخری دن ہوگا سلفر کا. تو آج بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس سے. آج کا بھی لیکچر اچھا ہی رہا. ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ جو کنفیوز ہے نا دوست سلفر کے معاملے میں، اور اس کو بڑھا چڑھا کر جو استعمال کرتے ہیں، یا کچھ جو اس کو بلکہ اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی غلط. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر بات ہے جس طرح پڑھایا گیا تو اس طرح تو استعمال غلط ہی ہوگا نا. تو یہ بات ہے. باقی انشاءاللہ تیسرا جو ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے تو تیسرا حصہ کل انشاءاللہ کریں گے، پھر مکمل کر دیں گے. دوستوں کو سوال ہے ذہن میں وہ کر لیں. کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ لگتا ہے کوئی بات بھی نہیں ہے کیونکہ
میں بیچ میں اتنی زیادہ وضاحت کر دیتا ہوں، کوئی سوال باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے دوستو، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی زندگیوں میں کامیاب کرے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.